السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے بس ایک لمحہ۔ ناول کی رائٹر ہیں عفت سحر طاہر۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بس ذرا سا اپنے غصے اور اکڑ پہ قابو پالو تو پارس ہو تم، مگر اتنی عقل سے کام لو تب نہ۔ جب سے وہ دونوں اسکول سے نکلی عافیہ اس پر برس رہی تھی۔ اس کا ضبط کہاں اتنے کمال کا تھا۔ دنکر بولی، جب سامنے موجود شخص اپنی بددینیتی پر قابو نہیں پا سکتا تو میں اپنے غصے پر قابو کیوں پاؤں؟ مصلحت پسندی بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ وہ اچھا خاصا چڑ گئی۔ مفاد پرستی کو مصلحت کا نام مت دو، اس نے بھی غصے سے کہا۔ راستے میں آتے ہر پتھر کو وہ ٹھوکر سے اڑا رہی تھی، جس سے عافیہ پر اس کی اندرونی کیفیت اچھی طرح واضح ہو رہی تھی۔ چلو مفاد پرستی ہی سہی، 2 منٹ کو اپنی زبان پر قابو پا لیتی تو آج نوکری سے جواب نہیں ملتا۔ زبان؟ تم زبان کی بات کرتی ہو، آج تو میں ہاتھ پر بھی قابو پانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ موٹی پرنسپل بچوں کے مستقبل سے کیسے کھیل رہی ہے، اسے سوچ کے پھر سے غصہ آنے لگا۔ لوگ سوچ سمجھ اور دیکھ بھال کے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کراتے ہیں، تم کیا ان سے زیادہ سگی ہو ان بچوں کی؟ عافیہ نے پھر سے اسے جھاڑا تو وہ رک کر خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر دانت کچکچا کر بولی، لوگ تو بس نئے ناموں والے پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکولز سے ہی متاثر ہو جاتے ہیں، مگر پلٹ کر یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اسکولز میں پڑھائی کا معیار کیا ہے، ٹیچرز کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں۔ اچھا سا اسکول اور مہنگی سی ٹیوشن، بیچ میں پڑھائی سے کسی کو غرض ہی نہیں۔ غضب خدا کا، اتنا مشکل کورس اور پڑھانے کے لیے ہم دونوں کے علاوہ تمام ٹیچرز میٹرک پاس۔ اب ماؤں کو کیا پتہ وہ کون سا آ کر ٹیچرز کی اسناد چیک کر رہی ہیں، وہ بھی تو بچوں کو اسکول اور ٹیوشن کے حوالے کر کے جیسے ہر فرض سے سبکدوش ہو جاتی ہیں۔ انہیں خود چیک رکھنا چاہیے۔ عافیہ نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا جو اسے پسند نہیں آیا۔ ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا، آج کچھ والدین کے سامنے میں نے ہی نشاندہی کی ہے تو کئی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ صرف انگلش میڈیم اسکول ہی نہیں، ٹیچرز کی کوالیفیکیشن بھی دیکھنی چاہیے۔ چلو تم تو آج اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئیں، اب پتہ چلے گا آٹا دال کس بھاؤ بک رہا ہے۔ عافیہ نے طنز کیا تو وہ بھی سست پڑنے لگی، خاموشی سے سر جھکائے چلتی، گلی سے نکل کر مین روڈ تک آتے وہ جیسے عافیہ سے خفا ہو گئی تھی۔ بے ہنگم ٹریفک چلچلاتی دھوپ میں گرمی کے تاثر کو اور بڑھا رہی تھی۔ ہر طرف محسوس کن افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم، کسی کو کسی سے کوئی غرض دکھائی نہ دیتی تھی۔ پتہ نہیں ان سب کو کہاں پہنچنے کی جلدی ہے، وہ بیزاری سے بولی تو عافیہ نے ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح فارغ شدہ تو نہیں، اپنی اپنی منزل پر پہنچنے کی دھن ہو تو ایسی افراتفری دکھائی دیتی ہے۔ آج صبح تک تم بھی جس کا حصہ تھی۔ عافیہ نے بھرپور طنز کیا، مگر اس کے طنز کے تیر سہ سہ کے وہ عادی ہو چکی تھی، سو عافیہ کی کسی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی تھی، مگر فی الحال اس کی بے توجہی کی وجہ کچھ اور تھی۔ ٹریفک کے ہساؤں سے گھبرایا سڑک کے اس پار کھڑا شخص ڈارک سن گلاسز لگائے ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے تھا، مگر نہ تو کوئی اس کی مدد کر رہا تھا اور نہ ہی ٹریفک رک رہی تھی۔ حد ہوتی ہے بے حسی کی بھی، وہ غصے سے بڑبڑاتی اندھا دھند سڑک پار کر گئی۔ عافیہ سے پکارتی ہی رہ گئی تھی۔ اس نے جاتے اس نابینا شخص کا ہاتھ تھاما تو وہ گڑبڑا گیا۔ آپ کون؟ آپ صبح سے شام تک بھی یہاں کھڑے رہنا تو بھی کسی پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، یہاں خود سے آگے بڑھ کر کسی کی مدد کرنا تو بھولی بسری حکایت بن کے رہ گیا ہے۔ وہ پیشانی پر بل لیے تیز لہجے میں کہتی معاشرے کی بے حسی کی داستان سناتے ہوئے اس شخص کا ہاتھ تھامے سڑک پار کر گئی تھی۔ اس دوران وہ نابینا شخص کیا احتجاج کر رہا تھا یہ ٹریفک کے شور میں اس نے سنا ہی نہیں۔ یہ تمہاری بے نتے بیل کی طرح بھاگنے کی عادت بہت بری ہے، اور یہ کون ہے؟ عافیہ ابھی تک پریشان کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں چھڑی دیکھ کر بھی نہیں سمجھ پائی۔ تم بھی ان بے حس لوگوں میں سے شامل ہو چکی ہو جو زندگی کی تمام نشانیاں بھول چکے ہیں۔ مگر محترمہ، مجھ پر یہ مہربانی کیوں کی آپ نے؟ وہ شخص اتنی دیر میں پہلی بار بولا تھا اور انداز بہت کڑوا تھا۔ وہ اس کی طرف پلٹی، دیکھیے میں آپ کے جذبات سمجھ سکتی ہوں، کسی کی مدد لینا آپ کو پسند نہیں ہوگا، مگر یہاں تو دنیا آنکھوں والوں کو دھکیل کے آگے گزر جاتی ہے۔ آپ تو پھر میں تو پھر کیا؟ سن گلاسز اتار کر ہاتھ میں تھامے اب وہ اپنی گر سے آنکھوں سے اسے گور رہا تھا، وہ باقی کی بات بھول گئی۔ زندگی کی تمام تر چمک سے بھری 2 روشن آنکھیں اس کے مقابل تھیں۔ عافیہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ کیا یار، اتنی دیر سے گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، اب آ بھی جاؤ۔ اس کا دوست اپنی مسکراہٹ دباتا قریب آیا، یقیناً وہ بھی اس واقعے کا عینی شاہد تھا اور خاصا محظوظ بھی ہو رہا تھا۔ میں ذرا خدمت خلق کی شوقین محترمہ سے شرف ملاقات حاصل کر رہا تھا، وہ طنزاً بولا تو اس کے تمام حواس بیدار ہونے لگے، یعنی اس کی مدد کو وہ کسی کھاتے ہی میں نہیں لا رہا تھا۔ دیکھیے مسٹر، میں نے صرف انسانیت کے ناطے آپ کی مدد کی تھی، اب یہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ اندھے نہیں ہیں، ورنہ تو میرے شکر گزار ہوتے، اس نے تنک کر کہا تو عافیہ اس کے جملے کی بے احتیاطی پر اشش کر اٹھی۔ یعنی میں آپ کو اندھا دکھائی دے رہا ہوں، اور اگر میں اندھا ہوتا تو یہ میری خوش قسمتی ہوتی۔ وہ اب اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
اوف وہ تو پھر ضرورت ہی کیا ہے یہ چھڑی تھام کر سڑکوں پہ پھرنے کی، خواہ مخواہ میری بھی دوڑ لگوا دی۔ میں تو نابینا سمجھ کے آپ کی مدد کر رہی تھی، وہ بھی تل ملا کر رہ گئی تھی۔ ایک اچھی خاصی صورتحال مذاق کا باعث بن گئی تھی۔ اس کا دوست ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ اس نے مزید کچھ کہنے کی کوشش کی تو اسے بازو سے تھام کر کھینچتا ہوا لے گیا۔ دیکھا اس بے صبری اور جلد بازی سے منع کرتی ہوں تمہیں۔ عافیہ اسے لیکچر دینے کا کوئی موقع نہیں گنواتی تھی۔ بہت ہی بدتمیز شخص تھا۔ ایک تو اس کے اندھے پن پر ترس کھا کر اسے مدد دی، الٹا مجھے کو سنا کر چلا گیا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ خدا کے لیے ثانیہ آپ سیدھے گھر چلو، مزید کسی تماشے سے نمٹنے کی سکت نہیں ہے مجھ میں، عافیہ زچ ہو کر کہہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی، مگر ذہن بہت سی سوچوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا، اور میری جاب ختم ہونے کا سن کر گھر میں جو تماشا کھڑا ہوگا وہ۔ اگلے روز شام کو عافیہ سے ملنے آئی تو وہ اپنے اور سعدیہ کے مشترکہ کمرے میں سر منہ لپیٹے پڑی تھی۔ عافیہ کو دیکھ کر سستی سے اٹھ بیٹھی۔ آج تمہاری چچی جان نے مجھے لفٹ نہیں کرائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم انہیں اپنی جاب ختم ہونے کی اطلاع دے چکی ہو۔ عافیہ نے اس کے چہرے کے تاثرات کھوجتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا تھا، وہ تو یوں بھی پتہ چل ہی جاتا تو میں نے کل آتے ہی بتا دیا، وہ سستی سے بولی تھی۔ اس سے بہتر تھا کہ تم نئی جاب تلاش کرتی رہتی، بعد میں بتا دیتی۔ عافیہ کے مشورے پر وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، اور وہ جو مہینہ چڑھتے ہی تنخواہ مانگنے لگتی ہیں اس کا کیا کرتی؟ تب تک کوئی تو جاب مل ہی جاتی، ایک تم اور ایک تمہاری خوش فہمیاں۔ اس نے گہری سانس بھری تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ عافیہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کل سے وہ خود ثانیہ کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے الٹا سوال کیا تھا، پھر مزاح کا اڑانے والے انداز میں بولی، ویسے ہی جیسے میرے جاب کرنے سے پہلے تھے، کوئی لفٹ نہیں کرا رہا، اٹھتے بیٹھتے چچی جان مہنگائی اور غربت کا رونا رو رہی ہیں، بلکہ اس بار تو چچا جان کا موڈ بھی آف ہے۔ تم بھی تو حد کرتی ہو ثانیہ، تیسری نوکری کو لات ماری ہے تم نے، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ مصلحت پسندی سے بھی کام لے لیا کرو، آدمی بہت سی ممکنہ پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ عافیہ متفکر تھی، پھر اس نے اپنے پرس میں سے کچھ روپے نکال کر اس کی طرف بڑھائے تو وہ بدک گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں نہیں دے رہی، پرنسپل نے تمہاری 20 دنوں کی پے بھجوائی ہے۔ اس کے مزاج کے پیش نظر عافیہ نے فی الفور وضاحت کی تو اس نے مسکراتے ہوئے روپے تھام لیے۔ شکر ہے اتنی تو انسانیت باقی ہے ان میں تو پتہ نہیں باقی ہے یا نہیں، مگر یہ روپے میں خود جا کر تمہاری طرف سے ڈیمانڈ کر کے لائی ہوں، ویسے تو شاید وہ دبا ہی جاتی۔ عافیہ نے صاف گوئی سے کہا تو وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا کہ یوں ہی چھوڑ دی جائے، عافیہ نے پھر وضاحت کی تھی۔ کئی لمحے خاموشی کی لپیٹ میں گزرے تھے، پھر عافیہ نے اس سکوت کو توڑا۔ اب کیا سوچا ہے تم نے؟ یوں گھر بیٹھے تو کوئی بھی تمہیں زندگی گزارنے نہیں دے گا، کرنا کیا ہے؟ پھر سے کوئی نوکری تلاش کرنا ہوگی، وہ اطمینان سے بولی۔ اس کے انداز میں پریشانی کی کوئی جھلک موجود نہ تھی، اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی اس کا یہ اطمینان اور سکون عافیہ کو بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کے اندر لاکھ طوفان ہوتے مگر بظاہر وہ بہت پرسکون رہتی تھی۔ کس قسم کی نوکری؟ عافیہ نے استفسار کیا تو وہ بولی، یہ تو طے ہے کہ اب کسی اسکول میں جاب نہیں کروں گی، بی ایس سی کر کے بغیر کسی تجربے کے کسی بھی آفس میں جاب نہیں ملتی۔ عافیہ نے اسے ٹوک دیا تھا، پھر بھی میں اب کسی اسکول میں جاب نہیں کرنا چاہتی، بلکہ ہر اس جگہ پر نہیں جہاں کرپشن ہو۔ پھر تو ڈائریکٹ اللہ میاں کے پاس جاب لگوانا پڑے گی تمہیں، ایک وہی جگہ بچی ہے کرپشن سے پاک۔ اس کے اطمینان سے کہنے پر عافیہ جل کر بولی تو وہ ہنسنے لگی۔ اسی وقت سعدیہ نے اندر جھانکا تھا، اگر میٹنگ ختم ہو گئی ہو تو آ کر کچن میں جھانک لو۔ وہ پیغام رسانی کر کے چلی گئی تو عافیہ کو تعصب ہونے لگا۔ یہی سعدیہ جب ثانیہ جاب کرتی تھی تو اس کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی، بلکہ گھر میں سبھی اس سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، مگر اب جب کہ وہ نوکری سے فارغ ہو گئی تھی تو کوئی بھی اس سے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب میں چلتی ہوں۔ عافیہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم بھی کسی ویکینسی کا دھیان رکھنا عافی، ثانیہ نے جاتے جاتے اسے یاد دہانی کرائی تو وہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے، میں بہت جلدی اس سلسلے میں کچھ کروں گی، مگر اگلے 2 ہفتوں تک جب کہیں سے کوئی سبیل نہ بنی تو چچا کے گھر کی زمین اس پہ تنگ پڑنے لگی۔ فرقان نے چچی جان سے روپے مانگے تو ان کو لگے ہاتھوں ثانیہ کو 4 باتیں سنانے کا موقع مل گیا۔ میں تو بمشکل دانے پانی کا پورا کر رہی ہوں، تم لوگوں کی عیشوں پر کہاں سے لگاؤں؟ بغیرتوں کی طرح پڑے روٹیاں توڑنا بہت آسان ہے، ارے کچھ تو شرم کرو تم سب، ایک جان کمانے والی اور 5 کھانے والے۔ ثانیہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ گھر کے حالات اتنے خراب نہیں تھے جتنے کہ اس کی بے روزگاری کے دنوں میں چچی جان واویلے کر کے بتایا کرتی تھی، بلکہ اس کی ذمہ داری کا احساس انہیں اس سارے ڈرامے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کل کو اسے بیانہ بھی انہیں کی ذمہ داری تھی، اسی لیے اسے کسی نہ کسی کام سے لگائے ہی رکھتی تھی۔ یہی تمام باتیں وہ باحسن طریقے سے چچا جان کو بھی سمجھا چکی تھی، اسی لیے وہ اپنے آوارہ بیٹے کو تو گھر بٹھا کر کھلا ہی لیتے، مگر ثانیہ کی فراغت انہیں بھی بہت چبھتی تھی۔
ابھی رات ہی وہ کتنے اکڑ لہجے میں اس سے کہہ رہے تھے، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں نوکری کرنا نہیں آتی، ساری بات احساس ذمہ داری کی ہوتی ہے۔ بس جی پتہ ہے نا کہ چچا سر پر موجود ہے، گدھوں کی طرح محنت مزدوری کرنے والا، گھر بیٹھ کے زیادہ اچھے طریقے سے عیاشی کی جا سکتی ہے، مگر میرے سر پہ 2 بیٹیوں کا بوجھ ہے، میں یہ ڈرامے بازیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنا بوجھ خود اٹھانا سیکھو، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ چچا نے تربیت میں فرق ڈال دیا۔ اور ثانیہ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اب اس گھر اور اس کے مکینوں کے دلوں میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ گھبرایا تو وہ عافیہ کی طرف چلی آئی۔ اتوار کی وجہ سے وہ گھر پر ہی موجود تھی، اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ عافیہ کی امی اور بھابھی بھی بہت اچھے طریقے سے ملی تھیں۔ کیا بات ہے ثانی پریشان ہو؟ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ چھوٹتے ہی پوچھا تو وہ قصداً مسکرا دی۔ میری شکل پہ لکھا ہے کیا؟ سیدھا بات کرو ثانیہ، حالات کیسے جا رہے ہیں؟ میں تو صرف ان لوگوں کے سرد رویے کی وجہ سے تم سے ملنے نہیں آتی۔ وہ واقعی متفکر تھی، اگر وہ تم سے سرد مہری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو سوچ لو کہ میرے ساتھ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ وہ پہلی بار عافیہ کو بہت شکست خوردہ محسوس ہوئی تھی، ورنہ یہی ثانیہ تھی جو بڑی سے بڑی بات کو چٹکیوں میں اڑایا کرتی تھی۔ پھر دفتن خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، تم بتاؤ میرے مسئلے کا کوئی حل نکالا یا نہیں؟ آئی ایم سوری ثانی، میں نے یقین کرو ہر کسی سے کہہ رکھا ہے، مگر تمہارے معیار کی کوئی جاب نہیں ملی۔ وہ شرمسار ہونے لگی۔ جان سے پیارے دوست کو کسی ایسی تکلیف میں مبتلا دیکھنا جسے آپ بانٹ نہ پا رہے ہوں بہت دکھ دیتا ہے۔ عافیہ بھی اسی غم کے حصار میں تھی۔ میں نے سوچ لیا اگر مجھے کہیں جاب مل گئی تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ خبردار، جو کچھ الٹا سیدھا سوچا تو اس گھر پر تمہارا بھی حق ہے جتنا کہ ان لوگوں کا ہے۔ عافیہ نے اسے ڈپٹا مگر وہ اٹل لہجے میں بولی، ہرگز نہیں، جب مکین آپ کے نہ ہوں تو خالی در دیوار کو اپنا کہنے کا کیا فائدہ؟ اگر روپے دے کر ہی ان سب کا موڈ اچھا کرنا ہے تو اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ میں کہیں کرائے کے مکان میں رہ لوں، چاہے جاب کیسی بھی ہو۔ عافیہ نے بہت چچکتے ہوئے پوچھا تو وہ اس کے بستر پر دراز ہوتے ہوئے اکتا کر بولی، اب تک زندگی کون سا میرے شرائط کے مطابق گزر رہی ہے، ایک اور انچاہا فیصلہ ہو بھی گیا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایک جاب ہے تو مگر شاید تمہیں پسند نہ آئے۔ عافیہ بالکل سنجیدہ تھی۔ کونی تلے تکیہ دباتے ہوئے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس جاب میں کوالیفیکیشن کوئی بڑا مسئلہ نہیں، بس مخلصی شرط ہے۔ اوف، وہ بتاؤ تو جاب کیا ہے؟ حالات ایسے جا رہے ہیں کہ اگر مجھے کنویں میں بائک چلانے کو کہا جائے تو وہ بھی کر لوں گی، وہ بے صبری سے بولی تو عافیہ نے بتایا، تمہیں یاد ہوگا سال بھر پہلے میں ربانی ہاؤس میں ایک بچے کو ٹیوشن پڑھانے جایا کرتی تھی۔ ہاں ہاں، کیا پھر سے اس کو پڑھانا ہے؟ نہیں، اس کی بے صبری پر اسے خفیف سا گھورتے ہوئے عافیہ نے اپنی بات جاری رکھی تھی، ان کی ایک بزرگ خاتون ہے، ان کی دیکھ بھال کے لیے انہیں ایک مخلص عورت کی ضرورت ہے۔ خدا نخواستہ وہ اپاہج یا پاگل وغیرہ نہیں ہیں، بس بڑھاپے اور جوڑوں کی شدید تکلیف کی وجہ سے وہ اپنے بہت سے کام نہیں کر سکتی، تو گھر میں سے کوئی ان کی خدمت کیوں نہیں کرتا؟ وہ بڑے غور سے عافیہ کی بات سن رہی تھی۔ اس کے سانس لینے کے لیے رکنے پر پوچھا تو وہ متاسفانہ انداز میں بولی، اتنی فرصت کس کے پاس ہے کہ ایک بوڑھی خاتون کی پٹی سے لگ کے بیٹھ جائے؟ گھر میں بیٹا ہے، بہو اور پوتے پوتیاں ہیں، مگر کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ان کے کمرے ہی میں جھانک لے۔ تب ایک دن انہوں نے مجھ سے اس بارے میں بات کی تھی کہ کوئی نیک اور ضرورت مند خاتون مل جائے تو ان کی دیکھ بھال کر سکے، انہیں وقت پر کھانا اور میڈیسن وغیرہ دے، ان کی دیگر ضروریات کا خیال رکھے، مختصر یہ کہ انہیں ایک عدد بیٹی کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ تنخواہ کے ساتھ ساتھ رہائش بھی دے رہے تھے، اب تک تو شاید انہیں کوئی مل بھی چکی ہو، وہ مایوسی سے بولی تو اس کے انداز میں 100% رضامندی کی جھلک پا کر عافیہ نے طمانینت سے کہا، میں نے پتہ کرایا ہے، انہیں ابھی تک ایسی کوئی خاتون نہیں ملی، تو پھر میں تیار ہوں، بس لوگ اعتبار والے ہونے چاہیے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس طرف سے تم بے فکر رہو، لوگ بالکل اعتبار والے ہیں، میں خود سال بھر وہاں جاتی رہی ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سہیل بھائی انہی کے آفس میں کام کرتے ہیں، میں بھی انہی کے ریفرنس پر وہاں ٹیوشن پڑھاتی رہی ہوں، اب بھی انہوں نے کہا ہے اس جاب کا، تو پھر ٹھیک ہے، آج ہی چلتے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے۔ وہ گھریلو حالات سے برگشتہ تھی، فوراً تیار ہو گئی تو عافیہ نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، اتنے بڑے گھر میں ایک بوڑھی عورت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ شاندار سے ربانی ہاؤس کے سامنے رکشے سے اترتے ہی یہ ثانیہ کا پہلا تبصرہ تھا، جب خون سفید ہو جائے تو اپنی پرائی کی تمیز سب سے پہلے بھولتی ہے۔ عافیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا تھا، شاید چوکیدار موجود نہیں تھا۔ ڈور بیل بجانے کے بعد انہیں کافی دیر تک انتظار کرنا پڑا، پھر ایک لڑکی نے آ کر گیٹ کھولا اور انہیں سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے بولی، اگر تم لوگ کسی اسکیم کی طرف سے آئی ہو تو ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی ہم کوئی پروڈکٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ایکسکیوز می، ہم لوگ جاب کے سلسلے میں آئے ہیں، مسز ربانی کے لیے کسی او ہو تو دادوں کی خدمت گزاری کے لیے آئی ہیں آپ؟ عافیہ کی بات کو تمسخرانہ انداز میں کاٹتے ہوئے وہ بھویں اچکا کر بولی، جبکہ ثانیہ ساری صورتحال کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں ساتھ نہیں اندر چلی آئی، تم شاید وہی ہو نا جو عادل کو ٹیوشن بھی پڑھاتی رہی ہو؟
وہ اب بھی اسی چبھتے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ عافیہ نے مختصراً اسبات میں جواب دے دیا۔ کوریڈور کے سرے پر پہلا کمرہ ہی مسز ربانی کا تھا۔ دادو کو مشکل اسے کوئی پسند آتا ہے، مگر میری دعا ہے کہ تم میں سے کوئی ان کے دل کو بھا جائے اور ہماری جان چھوٹے۔ وہ کہتے ہوئے چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ ایک بے حد شاندار کمرے میں داخل ہوتے وہ دونوں جھجکی۔ وال ٹو وال دی بیچ کارپیٹ، مہنگا فرنیچر، خوبصورت وال پینٹنگز اور قیمتی ڈیکوریشنز، برف جیسے سفید بالوں والی سرخ و سفید مسز ربانی ثانیہ کو پہلی نظر ہی میں بہت پسند آئی تھیں۔ ان کی عمر تو 70-75 کے قریب تھی، مگر چہرے مہرے سے وہ اتنی بزرگ نہیں لگتی تھیں۔ دیکھو لڑکی، مجھے محض پیسوں کے لالچ میں نوکری کرنے والی عورت نہیں چاہیے۔ اگر تمہارا ایسا کوئی خیال ہے تو تم جا سکتی ہو۔ ان کا لب و لہجہ بہت روکھا تھا۔ عافیہ نے بے ساختہ ثانیہ کی طرف دیکھا۔ دیکھیں، محض دعووں سے بات نہیں بنتی، میں اپنی مخلصی کی قسمیں نہیں کھاؤں گی۔ بہرحال اتنا ضرور کہوں گی کہ میں آپ کی تمام ڈیمانڈ سے واقف ہوں اور ان پر رضامند ہونے کے بعد ہی یہاں آئی ہوں۔ وہ گہری نظروں سے ثانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ میرا ڈیمانڈ تو یہ بھی ہے کہ میرے پاس جاب کرنے والی 24 گھنٹے میرے ساتھ رہے۔ مجھے منظور ہے۔ وہ جس طرح اچانک بولی تھی، اس پر مسز ربانی تو حیران ہوئی تھی۔ عافیہ بھی سٹپٹا گئی۔ پہلے گھر میں تو پوچھ لو ثانیہ۔ کس سے پوچھ لوں؟ ماں باپ سے یا بھائی بہن سے؟ اس نے تلخی سے کہا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ کیا تمہارا اپنا گھر نہیں ہے؟ مسز ربانی کو اب اس معاملے میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ جواباً ثانیہ نے انہیں مختصراً اپنے تمام حالات بتا دیے۔ تو ٹھیک ہے، تم کل سے آ جاؤ، مگر میں پہلے ہی بتا دوں کہ میں کسی بھی معاملے میں تم سے غیر مطمئن ہوئی تو تمہیں نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر چچا کا گھر چھوڑنا۔ یہ نہ ہو کہ کل کو نہ یہاں کی رہو نہ وہاں کی۔ آپ بے فکر رہیں، اس کی گارنٹی میں دیتی ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ میں پہلے بھی اس گھر میں جاب کر چکی ہوں۔ عادل کو پورا سال ٹیوشن پڑھائی ہے میں نے، اور میرے بڑے بھائی آپ ہی کی فیکٹری میں جاب کر رہے ہیں، اور ایک بار آپ نے بھی مجھ سے کہا تھا کسی ایماندار خاتون کے لیے۔ تو پھر تم کل سے آ جانا، میں تمہیں سارا کام سمجھا دوں گی۔ انہوں نے ثانیہ سے کہا تو وہ متشکر سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تنخواہ نہیں پوچھو گی؟ انہوں نے قدرے حیرت سے پوچھا تو وہ طمانینت سے بولی۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ سر چھپانے کا ٹھکانہ تھا، وہ حل ہو گیا تو باقی کوئی مشکل ہی نہیں رہی۔ پھر بھی میں کسی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتی۔ فی الحال میں تمہیں 5,000 مہینہ دوں گی، اور جب مطمئن ہو جاؤں گی تو اپنی مرضی سے اس رقم کو بڑھا دوں گی۔ انہوں نے صاف گوئی سے کہا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ عافیہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ رہائش کے ساتھ 5,000 کی آفر بہت پرکشش تھی، وہ بھی اس صورت میں کہ گھرانہ بھی بااعتماد تھا اور کام بھی اتنا مشکل نہیں تھا۔ شکر ہے اللہ کا، یہ مشکل تو حل ہوئی۔ واپسی پر وہ بہت مطمئن تھی، مگر عافیہ اتنی خوش نہیں تھی۔ پہلے تم گھر میں بات تو کر لیتی ثانی، وہ لوگ تمہیں کسی کے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ میں ان کی مرضی کی پابند نہیں ہوں، اور ویسے بھی وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں کسی بھی صورت اپنا بوجھ ان کے سر سے ہٹاؤں، وہ اطمینان سے بولی تھی۔ پھر بھی ثانیہ، اوف اب بس بھی کرو اور ذرا مجھے خوش ہو لینے دو۔ موسم بھی دیکھو کتنا خوبصورت ہو رہا ہے، یہ بھی شاید میری خوشی میں خوش ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتی دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلائے گھوم سی گئی تھی، مگر کار کے زوردار انداز میں چرچرانے والے ٹائروں کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں لاپٹکا۔ اپنی بے خودی میں وہ سڑک پر اتر آئی تھی۔ یکدم موڑ کاٹنے والی گاڑی کے ڈرائیور نے بریک کیسے لگائی یہ وہی جانتا تھا۔ وہ گاڑی بند کرتا بہت نیچے اترا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے خودکشی کرنے کا؟ خدا نہ کرے میں کیوں خودکشی کرنے لگی؟ وہ برا مان گئی تھی۔ تو پھر عین سڑک کے بیچ اٹکیلیاں کرنے کا مشورہ آپ کو کس ڈاکٹر نے دیا ہے؟ وہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آواز بھاگتا کھڑی عافیہ فوراً آگے بڑھی تھی۔ آئی ایم سوری، دیکھیے یہ غلطی سے سڑک کے درمیان آ گئی تھی۔ خبردار، جو کوئی سوری کیا ہو تو میں کوئی غلطی سے نہیں بلکہ بقائمی ہوش و حواس سڑک کے درمیان آئی تھی۔ اور کہاں بورڈ لگا ہے کہ پیدل چلنے والوں کا سڑک پر آنا منع ہے؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر بولی تو وہ ٹھٹک سا گیا۔ بغور اسے دیکھا، یہ اندازہ، یہ آواز کچھ جانی پہچانی سی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، یہ وہی لڑکی تھی جس نے اسے اندھا سمجھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی روڈ کراس کرا دی تھی۔ اسے اثنا میں عافیہ بھی اسے پہچان چکی تھی، تب بھی تو نادم ہو رہی تھی، مگر ثانیہ صاحبہ اپنی جذباتیت میں کوئی بات سمجھ جائیں یہ ناممکنات میں سے تھا۔ آپ کو اپنے ڈراموں کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملتی؟ خواہ مخواہ کسی دن اوپر اٹھ گئی تو پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا، وہ سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ثانیہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے آپ کے منہ میں خاک، میں کیوں مرنے لگی بھلا؟ اور یہ سڑک کون سا آپ کی بیگم کو جہیز میں ملی ہے جس پر صرف آپ ہی چل سکتے ہیں؟ خبردار، جو مجھے کوئی بدعا دینے کی کوشش کی ہو تو۔ سکتہ ٹوٹتے ہی وہ شروع ہو گئی تھی۔ وہ خوف سے سر ہلاتا گاڑی میں جا بیٹھا۔ عافیہ نے اسے بازو سے تھام کر کنارے پر گھسیٹ لیا، جو دھول اڑاتی گاڑی کے پیچھے اب بھی باتیں سنا رہی تھی۔ ساری خوشی غارت کر دی اس سڑیل نے، تم نے بھی تو قسم ہی کھا لی ہے اس کو ستانے کی۔ عافیہ نے اسے ڈانٹا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ وہی تھا جسے اندھا سمجھ کر تم نے سڑک پار کرائی تھی؟ عافیہ نے یاد دلایا تو وہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے گہری سانس خارج ہوئی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ میں بھی کہوں، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنی جاب کا مسردہ سنایا تو چچی جان کے لب و لہجے کی شیرینی واپس لوٹتے دیر نہیں لگی، بلکہ نازیہ اور سعدیہ بھی اس کے پاس آ بیٹھیں۔
5,000। چچی جان کی رال ٹپکنے کو تھی۔ ہمارا کیا، ان کی لگی بندی تنخواہ میں بھی گزارا ہو ہی رہا ہے۔ اچھا ہے، اپنے لیے ہی کچھ جمع کر لو گی۔ بظاہر بڑی سادگی سے بولی تو ان کی چالاکی پر ثانیہ مسکرا دی۔ مگر ایک اور مسئلہ بھی ہے، اس نے کہا تو چچی جان کی رنگت پھیکی پڑنے لگی۔ اس نے اپنی جاب کی نوعیت اور 24 گھنٹے ڈیوٹی والی بات بتائی تو ان کا چہرہ پھر سے چمک اٹھا۔ ارے تو اس میں کون سی معیوب بات ہے، اور ویسے بھی بوڑھی عورت کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ مل جائے گا تمہیں۔ اور اگر چچا جان نے کوئی اعتراض کیا تو وہ مطمئن ہونے لگی تھی۔ ارے انہیں میں خود سمجھا لوں گی، تم بسم اللہ کرو، وہ چہک کر بولی تھی، ساتھ ہی اپنی بیٹیوں کو ٹوکا دیا۔ چلو اٹھ کر بہن کی پیکنگ میں مدد کراؤ، کل سے جاب کے لیے جانا ہے اس نے۔ اور وہ دونوں بہت خوشی سے اٹھ گئی تھیں۔ وہ جو اتنی دیر سے بہت خوش تھی، اب خالی خالی نظروں سے ان کے جوش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید چچا جان اسے اس جاب سے روک دیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کے برعکس انہوں نے بڑے کھلے دل سے اسے نہ صرف اس نوکری کی اجازت دی، بلکہ اسے نوکری کرنے کے چند سنہری اصول بھی بتائے تھے، جنہیں وہ سر جھکائے خاموشی سے سنتی رہی۔ صاف ظاہر تھا کہ چچی جان ان کی بہت اچھی طرح برین واشنگ کر چکی تھیں۔ پہلے کے پہلے آ جایا کرنا، یہ نہ ہو کہ نئی نوکری کے چکر میں ہمیں بھول ہی جاؤ۔ چچی جان نے بڑی لگاوٹ کا مظاہرہ کیا تو ان کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ پھیکے انداز میں مسکرا دی۔ بہت برے دل کے ساتھ وہ ربانی ہاؤس آئی تھی، جہاں ایک نئی زندگی اس کی منتظر تھی۔ وہ اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو لان میں سب لوگ شام کی چائے پر جمع تھے۔ اس بہت سی چبھتی ہوئی اور تمسخرانہ نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، بلکہ چند ایک نے تو طنزیہ جملے بھی اچھالے تھے، مگر وہ ہر بات نظر انداز کرتی برآمدے کا دروازہ کھول کر سیدھی مسز ربانی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ اپنے بستر پر نیم دراز تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں۔ اس کے سلام کا جواب انہوں نے سر کی جنبش سے دیا تھا۔ دعا کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ کیسی ہو تم؟ جی ٹھیک ہوں، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ وہ اتنی رفیق القلب کبھی بھی نہیں رہی تھی، جانے آج کیوں دل بھر آ رہا تھا۔ حالانکہ کل تک وہ اس نوکری سے بہت خوش تھی۔ گھر میں کسی نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا؟ جی نہیں۔ اپنے سفری بیگ کو پیروں کے پاس رکھے وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے اپنے بستر کے پاس رکھے آرام دہ سنگل صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ ان کا حکم بجا لائی۔ اس گھر میں کہنے کو تو سبھی میرے اپنے ہیں، مگر زندگی کی تیز رفتاری انہیں اتنی مہلت نہیں دیتی کہ رک کر 2 گھڑی میرے کمرے میں بھی جھانک لیں۔ میرے 2 بیٹے ہیں، بڑا بیٹا مکرم جو اپنی فیملی کے ساتھ نیو یارک میں ہے، اور چھوٹا معظم جو میرے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی بیوی ذرا اور مزاج کی ہے، اوپر سے اولاد بھی اس پر پڑی ہے بدلحاظ۔ کسی کو کبھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ بوڑھی دادی سے 2 پیار کی باتیں ہی کر لے۔ وہ بتا رہی تھی اور ثانیہ کے ذہن میں اس لڑکی کے انداز و الفاظ گونگ گئے جس نے کل گیٹ کھولا تھا۔ مجھے وقت پر کھانا دینا یاد نہیں رہتا تو کبھی میری دوا کا وقت بھول جاتے ہیں، مگر ایک ہے اس دنیا میں جسے سب سے زیادہ میری چاہت اور میرا خیال ہے۔ ان کے ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ وہ پوری توجہ سے ان کی طرف متوجہ تھی۔ عیسیٰ میرا سب سے بڑا پوتا مکرم کا بیٹا ہے۔ بیوی کے مرنے کے بعد مکرم نے دوسری شادی کر لی تو دوسری اولاد میں کھو کر شاید وہ عیسیٰ کی حق تلفی کرنے لگا تھا، یا شاید عیسیٰ ہی اپنے سوتیلے رشتوں کو قبول نہیں کر پایا، تبھی میرے پاس چلا آتا تھا ہر سال، اور کبھی سال میں 2-3 مرتبہ۔ مگر اب تو اس نے یہیں اپنا بزنس سیٹ کر لیا ہے، صرف میری خاطر۔ وہ مجھے تنہا چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ اسے میری ضروریات کی بہت فکر رہتی ہے، اسی نے میری دیکھ بھال کے لیے کسی عورت کا کہا تھا۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے اور دوا دینے تک کا خیال رکھو، ورنہ میں تمہیں فارغ کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی۔ ان کی دھمکی ثانیہ کو بالکل بھی بری نہیں لگی تھی۔ ایک ایسی عورت جو اپنوں کی بیگانگی کے تمام رنگ دیکھ چکی تھی، ایسا رویہ روا رکھنا اس کا حق بنتا تھا۔ وہ میں رہوں گی کہاں؟ ثانیہ نے قدرے جھجک کر پوچھا تو وہ اسے گھور کر بولیں، اب میں تمہیں الگ سے کمرہ تو نہیں دوں گی، یہیں میرے ساتھ رہنا ہے تمہیں۔ ابھی تمہارا بیڈ لگوا دوں گی یہاں، 24 گھنٹوں کی ڈیوٹی ہے تمہاری۔ ان کے انداز پر ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ یقیناً اتنی سخت مزاج نہیں تھی جتنی کہ بننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کیا میں آپ کا واش روم استعمال کر سکتی ہوں؟ ثانیہ کے اجازت لینے والے انداز پر وہ بولیں، آج سے یہ کمرہ تمہارا بھی ہے، تم کوئی بھی شے بنا پوچھے استعمال کر سکتی ہو، سوائے میرے تولیے کے۔ جی بہت اچھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتی اٹھ کر واش روم میں چلی آئی۔ مسز ربانی کے مزاج نے اسے آئندہ کی پریشانیوں سے بے فکر کر دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ مسز ربانی کو ڈیل کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر ابھی وہ واش روم سے نکلنے ہی والی تھی کہ باہر سے آنے والی مردانہ آواز اسے ٹھٹکا گئی۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی دادو، یوں ہی کسی کو گھر میں گھسا لیا، کم سے کم مجھے تو بتا دیتی، یا پھر آئی ڈی کارڈ ہی دیکھ لیتی محترمہ کا، پتہ چلے سب کچھ سمیٹ کر فرار ہو گئی ہیں۔ میں نے اچھی طرح اطمینان کر لیا ہے، روشن پیشانی والی شریف بچی ہے۔ وہ مطمئن تھی۔ پچھلی بار جو خاتون آئی تھی ان میں بھی آپ کو یہی خوبیاں دکھائی دی تھی، شکر کریں کہ بات 10,000 کی چوری تک ہی رہی۔
ورنہ تو ان کا پورا گینگ ہوتا ہے، اور کون جانتا ہے کہ آنے والی محترمہ بھی اسی گینگ کی ممبر ہوں۔ اس شخص کی موشگافیوں نے ثانیہ کو سرتاپا سلگا دیا تھا۔ اسے جانے ملے بغیر وہ اس پر الزام تراشی کیے جا رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو دادی پوتا دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ جو اس شخص کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ایک مؤثر سی تقریر سوچ کر باہر نکلی تھی، اس کی شکل دیکھ کر تمام الفاظ بھول گئی۔ وہ وہی تھا جس سے آج کل قسمت اسے بار بار ٹکرا رہی تھی۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر شاک تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کا میں تم سے ذکر کر رہی تھی۔ مسز ربانی نے اپنی خوشی میں پوتے کی افسردگی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ آپ کیا میرے خلاف شکایتیں کرنے یہاں بھی پہنچ گئے ہیں؟ ثانیہ کو یہ نوکری ہاتھ سے جاتی محسوس ہوئی تھی، تبھی تو انجام کی پرواہ کیے بغیر اس سے الجھنے لگی تو وہ ناگواری سے بولا، اس لڑکی کو آپ نے اپنی دیکھ بھال کے لیے چنا ہے جو اپنی حفاظت ٹھیک سے نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، آپ کو مجھ پر کمنٹ پاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہائے، یہ کیا جنگ چھیڑ دی تم لوگوں نے؟ مسز ربانی متحیر تھیں۔ دادو، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ کی دیکھ بھال کے لیے میں خود انٹرویو کے بعد کسی کو سلیکٹ کروں گا۔ وہ سخت ناگواری سے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر پتہ بھی تو چلے کہ اس لڑکی میں کیا خرابی ہے، اور تم اسے کیسے جانتے ہو؟ ہر بار تجربہ ضروری نہیں ہوتا دادو، مشاہدہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ میں آپ کے لیے اتنے لاؤبالی اور غیر ذمہ دار کریکٹر افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ ہنوز اسی انداز میں گویا تھا، دیکھیں، اگر آپ مجھے اس جاب پر نہیں رکھنا چاہتے تو صاف کہہ دیں، مگر میں آپ کے فضول کمنٹس نہیں سن سکتی۔ ثانیہ کا دماغ گھوم گیا تھا۔ عیسیٰ، کیا بات ہے، ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہو؟ مسز ربانی نے آپ کی بار قدر سخت لہجے میں پوچھا تو وہ ناراضی سے بولا، میں نے یوں ہی کسی کو بھی اپائنٹ کرنے سے منع کیا تھا۔ یوں ہی نہیں، تمہاری آفس کے کسی ورکر نے بھجوایا تھا اسے، اور میں پورا اطمینان کر چکی ہوں۔ بہت اچھی بچی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ضرورت مند بھی ہے۔ ان کے بتانے پر وہ یکلخت ہی ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اوہ، تو سہیل نے بھیجا ہے اسے؟ اوکے، اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا لہجے میں کہتا وہ ثانیہ کی طرف پلٹا جو چہرے پہ ناگوار تاثرات لیے کھڑی تھی، مگر میں دادو کے معاملے میں آپ کی کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت برداشت نہیں کروں گا۔ انگشت شہادت اٹھا کر بولا تو ثانیہ کا جی چاہا اس جاب پر 4 حرف بیچ کر فوراً چلی جائے، مگر پاؤں میں پڑی مجبوریوں کی زنجیر حرکت سے روک رہی تھی، سو لب بھینجے کھڑی رہی۔ تم جاؤ اور فریش ہو کے آؤ، پھر چائے پیتے ہیں۔ مسز ربانی کے کہنے پر وہ مزید کچھ کہے بنا کمرے سے نکل گیا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ کسی گہرے دھیان سے چونکی، پھر مدھم لہجے میں کہا، ثانیہ۔ وہ میری چھڑی پکڑاؤ ذرا، انہوں نے کہا تو ثانیہ کی نظر بے ساختہ دیوارگیر الماری کے ساتھ دیوار سے ٹکی چھڑی پر پڑی۔ اسی چھڑی کا تو فساد ہے سارا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے چھڑی اٹھا کر مسز ربانی کے ہاتھ میں تھمائی تو وہ بستر سے نیچے اتر آئیں۔ آؤ میں تمہیں کچن دکھا دوں۔ وہ ان کی تقلید میں کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ یہاں 3 ٹائم کھانا پکتا ہے، مگر کسی کو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ مجھے وقت پر پہنچا دے، اور اگر کوئی یہ زحمت کر بھی لے تو جس بے دلی سے یہ کام کیا جاتا ہے وہ مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے۔ آج سے تمہاری سب سے پہلی ڈیوٹی ہے مجھے وقت پہ ناشتہ اور کھانا پہنچانا، پکانا نہیں، صرف پہنچانا۔ ہاں، چائے ضرور تم بنایا کرو گی، کیونکہ مجھے بے وقت چائے کی طلب ہوتی رہتی ہے۔ باتوں ہی باتوں میں وہ اسے اپنا امریکن اسٹائل کا کچن بھی دکھا لائی تھی۔ تمہیں یہاں کسی سے بھی ڈرنے یا دبنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم اس گھر میں میرے نمائندے کے روپ میں رہو گی، سو بہت اعتماد اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ برے یا عجیب رویوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے۔ واپس اپنے کمرے میں آتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ ثانیہ نے ان کی کسی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ یوں بھی چھوٹی موٹی پریشانیوں سے نمٹنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر یہ حصہ مکرم ربانی، یہ شخص اسے کچھ خطرناک لگا تھا۔ وہ الٹی سیدھی سوچوں میں گم تھی جب مسز ربانی نے بظاہر بڑے سرسری انداز میں پوچھا، تم عیسیٰ کو کیسے جانتی ہو؟ وہ ٹھٹکی تھی، پھر قدرے رک کر پوچھا، کیا اس سے میری جاب پر کوئی اثر پڑے گا؟ ایسا ہوتا تو میں بنا کچھ پوچھے بھی تمہیں فارغ کر سکتی تھی۔ انہوں نے اطمینان سے کہا تو آپ کی بار ثانیہ بغیر رکے انہیں عیسیٰ سے اپنی ایک نہیں بلکہ دونوں ملاقاتوں کا احوال بتا دیا۔ اب آپ ہی بتائیں، ہمدردانہ جذبات سے مجبور ہو کر کسی اندھے شخص کی مدد کرنا غلط ہے یا گورنمنٹ کی پراپرٹی پر بنی سڑک کا استعمال؟ غریب آدمی آخر جائے بھی تو کہاں؟ یہ آخری ڈائلاگز اس نے سراسر اپنے آپ کو نہایت مظلوم ظاہر کرنے کے لیے ایڈ کیے تھے۔ درزیدہ نظروں سے مسز ربانی کو دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھیں۔ آئندہ خیال رکھنا، عیسیٰ ذرا سنجیدہ طبیعت کا بچہ ہے، اپنی مرضی کے خلاف بات برداشت نہیں کرتا۔ ہاں، غصہ بہت کرتا ہے، مگر صرف ناحق بات پر۔ انہوں نے اسے پانی میں رہتے ہوئے مگرمچھ سے بچاؤ کی چند ٹپس دی تھیں، جنہیں حسب عادت لاشعور کی ڈسٹ بن میں ڈال کر فی الحال تو وہ اپنی جاب کے پکا ہونے کی خوشی میں مگن تھی۔ اسے اول روز ہی کچن میں جا کر احساس ہو گیا تھا کہ اس کی آمد کو اس گھر میں زیادہ پسند نہیں کیا گیا تھا۔ معظم ربانی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بے حد ماڈ اور فیشنیبل نخریلی سی عائزہ جو ایم اے انگلش کے فائنل ایئر میں تھی، اور مغرور سی سلینا جو بی اے کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ کر آج کل محض سیر و تفریح میں وقت گزار رہی تھی، یا پھر ٹیلی فون زندہ باد، اور کچھ نہیں تو اس کے موبائل کی رنگ ہی ہر وقت بجتی رہتی تھی۔
دونوں بہنوں سے چھوٹا عادل تھا جو نیا نیا کالج کا اسٹوڈنٹ ہوا تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جسے عافیہ میٹرک کی ٹیوشن دے چکی تھی۔ ماں اور بہنوں کی نسبت وہ کافی بے ضرر اور لاپرواہ سا لڑکا تھا۔ معظم ربانی کو بزنس بڑھانے اور کمائی کے نت نئے منصوبے بنانے سے فرصت نہیں تھی، تو ان کی بیگم کو بھی اس کمائی کو اڑانے کے ہزار طریقے آتے تھے۔ بے حد نکچڑی اور مغرور سی رابعہ بیگم پارٹیز اور ہلے گلے کی شوقین تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی بیرونی مصروفیات کی وجہ سے سارا گھر نوکروں کے سر پر چل رہا تھا۔ جہاں اتنا کچھ ہو رہا تھا وہاں مسز ربانی یعنی دادو کا ثانیہ کو اسپیشلی اپنے لیے اپوائنٹ کرنا ایسا کچھ عجیب نہیں تھا، مگر ثانیہ کو صاف طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ سب بھی اس سے کھچے کھچے سے تھے۔ رابعہ بیگم تو اسے دیکھتے ہی ماتھے پر تیوری چڑھا لیتی تھی، اور عائزہ اور سلینا کا سامنا تو ثانیہ کو ہمیشہ کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی یا تو وہ خواہ مخواہ تمسخرانہ ہنسی ہنسنے لگتی تھی یا پھر ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرنے لگتی تھیں۔ ابھی بھی جب وہ دادو کے لیے چائے لیے کچن سے نکلی تو اسے دیکھتے ہی عائزہ نے رابعہ بیگم سے بآواز بلند کہا، دادو کا ٹیسٹ اس عمر میں بہت خراب ہو گیا ہے، بھلا مجھ سے کہتی ہیں ایک سے ایک نوکر لا دیتی، قابل لوگوں کی کمی تو نہیں تھی دنیا میں۔ ثانیہ دانت کچکچا کر رہ گئی، مگر ابھی نئی نئی نوکری تھی اور وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کبھی جو عافیہ میری برداشت کا مظاہرہ دیکھ لے تو کم سے کم بھی 2 منٹ کے لیے تو بے ہوش ضرور ہو جائے۔ وہ سوچتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے ہی آپ میں گم تھی، جہاں سامنے بستر پر عیسیٰ کو دادو کی گود میں سر رکھے ریلیکس انداز میں نیم دراز پا کر ٹھٹک سی گئی۔ وہیں سے دیکھتے ہی عیسیٰ کے بھی تاثرات بدلے تھے۔ دستک دے کر اندر داخل ہونا بھی مینرز کی کیٹیگری میں آتا ہے، ناگوار لہجے میں کہتے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ ثانیہ کا ایک بار تو جی چاہا کہ اسے کھری کھری سنا دے، آگے بڑھ کر دادو کو چائے کا مگ تھماتے ہوئے جتانے والے انداز میں بولی، کسی اور کے کمرے میں دستک دیے بغیر داخل ہونا بدتمیزی کہلا سکتا ہے، مگر اپنے کمرے میں تو جیسے ہی جی چاہے آ سکتے ہیں۔ اپنا کمرہ، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہتے ہوئے بھویں اچکائیں تو دادو جو ثانیہ کی بنائی ہوئی چائے کا ایک گھونٹ بھر کے اس کے ذائقے کی متعارف ہو چکی تھی، کھلے دل سے بولیں، بالکل بھائی، یہ اب ثانیہ کا بھی کمرہ ہے، بلکہ یہ اس گھر میں میرے نمائندے کے طور پر رہے گی، اور یہ بات میں نے سب پر واضح کر دی ہے۔ ثانیہ کا موڈ خوشگوار ہونے لگا سو وہیں صوفے میں دھنس گئی۔ دادو، آپ اپنے اختیارات اپنے پاس ہی رکھیں۔ وہ ناپسندیدگی سے بولا تو وہ مسکرا کر بولیں، میں کون سا اپنی جائیداد اس کے نام لگا رہی ہوں، اگر اسے اختیارات نہیں دوں گی تو اسے یہاں ٹکنے کون دے گا؟ پھر بھی دادو، وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ دادو بیچ ہی میں اسے ٹوک گئیں۔ تم یہ بتاؤ کہ ہفتہ بھر سے کہاں غائب ہو، لنچ پہ بھی گھر نہیں آ رہے؟ اس نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر ثانیہ کو دیکھا تھا، پھر سنجیدگی سے بولا، یہ بالکل پرسنل ڈسکشن ہے دادو، بات میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے انداز نے ثانیہ کو خجالت کا شکار کیا تھا۔ دادو بھی ایک دم اسے دیکھنے لگیں تو وہ جیسے اچانک کچھ یاد آنے کی ایکٹنگ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا کوک کو آپ کے رات کے کھانے کا مینیو بتاؤں؟ بہت بری بات ہے عیسیٰ، تم اتنے بے مروت کب سے ہو گئے ہو؟ باہر نکلتے ہوئے اس نے دادو کی خفگی سے پر آواز سنی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی عیسیٰ کا جھنجھلاہٹ بھرا انداز بھی۔ میں تو ایک ہفتے ہی میں محترمہ سے عاجز آ گیا ہوں، کیا ہی آپ کے فرشتے اتنی ایفیشینٹ رہتے ہوں گے جتنا ہی آپ کے ساتھ چپکی رہتی ہے۔ تبھی غائب رہنے لگے ہو گھر سے؟ دادو جیسے بات کی تہہ میں پہنچ گئی تھی۔ ثانیہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ہنسا تھا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ ان محترمہ کی وجہ سے میں گھر بدر ہو جاؤں، تو پھر یہ کہ کاروباری مصروفیات دادو جان، اس نے اطمینان سے جواب دیا تو وہ آزردہ ہونے لگی۔ کاروبار کو زندگی کا حصہ بناؤ میری جان، خود کاروبار کا حصہ نہ بنو۔ روپے کی ہوس اور آسائشات کی لالچ ہی میں میری اولاد مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ آپ اپنے پوتے سے اچھی طرح واقف ہیں، اور جہاں تک بات ہے مصروفیت کی تو دادو جان، میری توبہ جو ایک روز بھی آپ کے آنکھوں سے اجل رہوں۔ وہ دونوں کان پکڑتے ہوئے بولا تو وہ ہنس دی۔ جیتا رہے میرا بچہ، خدا صحت و تندرستی دے۔ وہ ان کو ہنستے دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ میں ذرا چچا جان سے مل آؤں، وہ بھی سنا ہے مجھے یاد فرما رہے تھے۔ ہاں ہاں ضرور جاؤ، کام سے ہی صحیح تمہیں یاد تو کر لیتا ہے، ماں کے پاس تو 2 گھڑی کو آنے کی فرصت نہیں ملتی اسے۔ وہ بظاہر مسکرا کر بولی، مگر ان لفظوں سے اٹھتی آنچ عیسیٰ نے اچھی طرح محسوس کی تھی۔ وہ کوریڈور سے نکلا ہی تھا کہ اپنے لیے چائے لاتی ثانیہ سے بمشکل ٹکراتے ہوئے بچا۔ چائے پھر بھی سوسر میں چھلک ہی گئی۔ محترمہ، خدا نے آپ کے چہرے پہ یہ 2 آنکھیں خوبصورتی میں اضافے کے لیے نہیں بلکہ دیکھنے کے لیے بنائی ہیں، کبھی انہیں بھی استعمال کر لیا کریں۔ کڑا طنز وہ بھی ثانی تھی، کسی کو خاطر میں نہ لانے والی۔ یہی خیال مجھے آپ کے متعلق بھی آ رہا تھا، پہلی ملاقات کا تاثر جا ہی نہیں رہا۔ وہ بنائی ادھر عزت تلملایا، صاف لفظوں میں اسے اندھا کہہ گئی تھی، مگر ایک کام والی کے منہ لگتا اس کا شایع نشان نہیں تھا، اس لیے محض اسے کڑی نظروں سے گھورتا آگے بڑھ گیا۔ ثانیہ بھی سر جھٹک کے آگے چل دی۔ اگلے 2 ہفتوں میں ہی اسے محسوس ہو گیا کہ دادو کی دیکھ بھال کرنا اتنا مشکل نہ تھا جتنا کہ عیسیٰ کی نگرانی میں ان کی دیکھ بھال کرنا۔ اس کی ہر بات پہ اتنی نکتہ چینی کرتا کہ ثانیہ کا جی چاہتا اس نوکری پہ 4 حرف بیچ کر چلی جائے، مگر کہاں، بس اسی وجہ سے وہ اسے برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ اسی کی مخلصی اور لگن نے دادو کو اس پر اعتبار کرنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر یہ عیسیٰ مکرم، اوف و دادو، یہ آپ کی بے احتیاطی کسی دن رنگ لے آئے گی۔
पर्स यूं खुला छोड़ रखा है आपने, चोरों को दावत आम दे रहा है। कमरे में दाखिल होने से पहले ईसा की झंझलाहट भरी आवाज़ से चौंका गई। यहाँ कौन से चोर घुसे बैठे हैं भला? वो लापरवाही से बोली। लगता है पहले का वाकया भूल गई आप। ये काम वालियाँ, आप इन्हें नहीं जानती। सानिया का खून खोलने लगा। वो इस बंदे को जितना इग्नोर कर रही थी, इतना ही वो सर पे चढ़ता जा रहा था। अरे नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। कम अज़ कम सानिया की मौजूदगी में। दादो की तमानियत भरे लहजे ने इसे हौसला दिया था। हाँ, जिसे अपनी खबर नहीं होती, कभी बीच सड़क पे कूद रही होती है मोहतरमा, तो कभी। बोलते बोलते इसने अचानक दरवाज़ा खोल दिया तो बावजूद गुस्से में होने के वो सटपटा गई। तो ये क्वालिटी भी है आप में? वो बड़बड़ाया था। सानिया को फिर से गुस्सा आया। और आप में तो जैसे दुनिया जहाँ की खूबियाँ जमा हैं, बशमूल दूसरों पर कमेंट्स पास करने के। मुझे पूरा यकीन था कि आप हमारी बातें सुन रही थी। इससे जैसे अपने अंदाजे की दुरुस्ती पर इत्मीनान हुआ था। देखें, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, आप अपने काम से काम रखा करें। इससे सख्त गुस्सा आ रहा था। मोहतरमा, दादो मेरी जिम्मेदारी है, इनका पल पल ख्याल रखना और सही गलत का बताना मेरा फ़र्ज़ है। वो भी तन बोला था। पीछे दरवाज़ा बंद था, वगरना अभी तक दादो इससे आवाज़ दे चुकी होती। मैं भी इनसे इनका ख्याल रखने की तनख्वाह लेती हूँ, मगर इतना ज़रूर याद रखें कि मैंने रुपए के बदले में अपनी इज़्ज़त नफ्स गिरवी नहीं रखी है। वो सुर्ख चेहरे के साथ कहती दरवाज़ा खोल के अंदर चली गई। ईसा कई लम्हों तक इसके अल्फाज में उलझता रह गया। सेलिना का बर्थडे आया तो पूरा रूबानी हाउस जैसे उलट पुलट हो गया। इतने शानदार इंतजामात किए जा रहे थे जैसे किसी बहुत लाडले बच्चे की पहली सालगिरह हो। तब सानिया ने लाशूरी तौर पर ही सेलिना और ईसा की बेतकल्लुफ़ी नोट की। लट्टू भी हुए तो मगरूर हसीना पर, और दादो को कहते रहते हैं कि अभी शादी की उम्र नहीं है। वाकई अमीरों के यहाँ तो शायद ये उम्र अफेयर चलाने की होती है। वो मुसलसल उल्टी सीधी सोचों में गुम थी। तुम क्या पहन रही हो कल? दादो की आवाज़ ने इसे चौंकाया था। अभी तो नहा के ये कपड़े पहने हैं, कल आएगी तो सोचूंगी। गर्मी की वजह से कितनी बार तो नहा के कपड़े बदलने पड़ते हैं। मैं रात के फंक्शन में पहनने को पूछ रही हूँ लड़की। वो इसके लंबे चौड़े जवाब से चिढ़कर बोली। इस फंक्शन में भला मेरा क्या काम है? इसने दामन बचाया। इससे अच्छी तरह इल्म था कि चच्ची जान सिर्फ दादो को ही कह के गई थी। ए लड़की, होश से काम लो। मैं कौन सा तुम्हें फंक्शन एंजॉय करने को साथ ले जा रही हूँ? वहाँ मुझे कौन खिलाए पिलाएगा? और अगर वॉशरूम जाने की हाजत हो गई तो? वो कड़े अंदाज में बोली तो सानिया को हंसी आ गई। उसे में इनका अंदाज तकाते भी बदल जाता था। ओके, मगर वहाँ शायद किसी को भी ये बात पसंद ना आए। वो साफगोई से बोली तो इन्होंने सर झटका। तुम्हें सिर्फ मेरे कहे की परवाह होनी चाहिए। बहुत बेहतर। अब बताओ कल कौन से कपड़े पहनोगी? वो मुतमईन होकर बोली। फंक्शन के लिए तो मैं तो बस सफ़ेद शलवार के साथ शर्ट्स बदल के पहनती हूँ। स्कूल में जॉब करती थी ना मैं। सानिया झीम कर बोली। तो स्कूल में कौन सा टीचर्स पे यूनिफॉर्म की पाबंदी होती है? इन्होंने इसे घूरा। अब वो इनके सामने तंगी हालात का रोना क्या रोती। अपने कपड़े दिखाओ मुझे, ऐसे तो साथ नहीं ले जाऊंगी मैं, वो रखाई से कह रही थी। सानिया ने तिल मिलाते हुए अपना बैग इनके सामने उलट दिया। इतने बूढ़े रंग तो मैं भी नहीं पहनती। इसके हल्के रंगों के लॉन के सूट इन्हें पसंद नहीं आए थे। हालांकि वो कम कीमत मगर अच्छे डिज़ाइन और खूबसूरत कलर्स पसंद करती थी। तुम यूं करो कि बाजार जाके अपने लिए अच्छे से कपड़े लेकर आओ। सारा वक्त मेरे साथ रहना है, कोई देखे तो क्या कहेगा? वो मुतफक्कर थी और सानिया को अब गुस्सा आया चला जा रहा था। देखें, मैं इन्हीं में से कुछ पहन लूँगी, ख्वाह की शॉपिंग का शौक़ नहीं है मुझे, वो ज़ब्त से बोली। ज़बरदस्ती का खर्चा, वो झंझलाई। लड़की, मुझे अपनी हुक्म उदूली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो इसे घूरते हुए बोली। सानिया ने तिनक कर कुछ कहना चाहा, मगर इसी पल दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते ईसा ने दखल अंदाजी की। किसने जुर्रत की मेरी दादो की हुक्म उदूली करने की? मुझे बताएं ताकि इसका सर कलम किया जा सके। सानिया तिलमिला कर रह गई, मगर कुछ कहना मजीद शामत बुलवाने के मुतरादिफ था। अलबत्ता दादो ने इसे अलिफ से बे तक सारी बात कह सुनाई। सानिया खामोशी से अपने कपड़े बैग में डालती रही। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। दादो का चमचा, इसने दांत पीसे। हाँ तो फिर तुम इसे साथ ले जाओ और अच्छे से कपड़े दिलवा दो, इन्होंने बेहद इत्मीनान से कहा। तो वो झटका खाकर इन्हें देखने लगा। मैं, यानी कि इन मोहतरमा को मैं साथ ले जाऊं? वो जिस सदमे की गिरफ्त में आया था, इसने सानिया को बहुत मज़ा दिया। हाँ तो और क्या, इसे अकेली भेज दूं? मुझ पर जिम्मेदारी है इसकी। दो दो ड्राइवर बैठे हैं बाहर, इनका क्या फ़ायदा? वो भुदक रहा था। लो, अब वो ड्राइवर तुमसे ज़्यादा काबिल एतबार हो गए। वो खफा होने लगी, जबकि सानिया को ईसा के तासुरात देखे हंसी आई जा रही थी। घर की लड़कियां भी तो इन्हीं के साथ जाती हैं, इनकी इनके माँ बाप जाने। मैंने कहा ना, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और ये क्या बहानों पे बहाने बनाए जा रहे हो? सीधी तरह बताओ, इसे ले जा रहे हो कि नहीं? वो कहते कहते आखिर में कदरे नाराज़ी से बोली। तो ईसा ने भी आखिरी हरबा आजमाया। मैंने कहा कुछ कहा, ये मोहतरमा खुद ही शॉपिंग पे जाने को तैयार नहीं है। ताइदी अंदाज में सानिया को देखा, जो सख्त बेजारी से इनकी लायानी बहस सुन रही थी। ये ईसा के तासुरात ही थे जिन्होंने इसकी रगे शरारत फड़का दी। नहीं खैर, अब इतनी भी बदतमीज़ नहीं हूँ मैं। दादो इतने मान से कह रही हैं तो जाना ही पड़ेगा। वो इस कदर इत्मीनान से बोली थी कि ईसा के बोलने को कुछ रह ही नहीं गया। शुक्र है किसी ने तो अकल की बात की।
चलें फिर, वो दांत पीस कर बजाय शाइस्तगी से बोला तो सानिया से हंसी छुपाना मुश्किल होने लगा। बहुत बिगड़े हुए मूड के साथ वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। सानिया ने पिछला दरवाज़ा खोलना चाहा तो वह जैसे गुर्रा ही उठा। ड्राइवर नहीं हूँ तुम्हारा। वो शाने उचकाकर फ्रंट सीट पे आ बैठी। टेरेस पे बैठी सेलिना को ईसा ने तो नहीं मगर सानिया ने अच्छी तरह से देखा था और अब इसे ईसा का मुतवक्का असर सोच के मज़ा आ रहा था। मुझसे साथ लिए बहुत मशहूर और महंगी बुटीक पर चला आया तो सानिया पहली बार नर्वस हुई। इसने दिल में पक्का इरादा कर रखा था कि दादो के फोर्स करने पे वो शॉपिंग तो कर लेगी मगर अपने पल्ले से, और यहाँ मेरी सारी जमा पूंजी में तो यहाँ से एक सूट ही आएगा। वो परेशानी से सोच रही थी। इसके कदम सुस्त पड़ने लगे। ईसा इसे सूट पसंद करने का कहकर खुद बुटीक के काउंटर पर खड़ी लड़की से गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गया। साफ लग रहा था कि वो पहले भी यहाँ आता रहा है। गहरी सांस भरते हुए वो सूटों के बजाय इन पर लगे कीमतों के टैग देखती रही। यहाँ आके तुम्हारी चॉइस कुछ ज़्यादा ही आला हो गई है। कुछ पसंद ही नहीं आ रहा मोहतरमा को। इसके तंजिया लबो लहजे ने सानिया को चौंकाया था। वो इसकी तरफ पलटी और शर्मिंदा हुए बगैर एहसान से बोली, यहाँ ऐसा कोई लिबास नहीं जो मेरी ख़रीदारी की पहुँच में हो। मैं इतने महंगे लिबास नहीं पहनती। चंद लम्हे से देखने के बाद वो नरम लहजे में बोला, ये कपड़े तुम्हें दादो की तरफ से लेने हैं। पेमेंट की फ़िक्र तुम मत करो। दादो की तरफ से भी लूँगी तो इतने महंगे नहीं। मुझे इसराफ पसंद नहीं। वो मजबूती से अपनी बात कहकर बाहर की तरफ चल दी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। ईसा के जहन में सेलिना के बिला मुबालगा हज़ारों की शॉपिंग घूमने लगी। कल सिर्फ अपनी बर्थडे का सूट वो 18,000 का लेके गई थी। इसमें खराबी दिमाग वाली क्या बात है। वो शाने उचकाकर अपनी फितरी बेनियाजी से कहती बुटीक से निकलकर इधर उधर निगाह दौड़ाने लगी। आप मुझे मेन मार्केट ले जाए, मैं वहीं से कोई अच्छा सा सूट देख लूँगी। ईसा को गुस्सा आया। मैं क्या शोफर हूँ तुम्हारा। सानिया तिनकी, तो फिर ख्वाह मुझे लिए फिर रहे हैं। घर सुधारे में रक्षा कर लूँगी। इसकी खुदसरी ईसा को एक आंख नहीं पाई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती ईसा ने इसका हाथ थामा और तकरीबन ज़बरदस्ती से वापस इसी बुटीक में ले गया। इसका मतमे नज़र जानकर सानिया एहतजाजन चिल्लाई मगर ईसा ने इसे डांट दिया। मैं यहाँ तुम्हारी ड्रामेबाजी देखने नहीं आया। दादो ने मुझे जो कहा है वो कर रहा हूँ। खुशी से तुम्हें साथ नहीं लाया। वो अच्छा खासा मुँह फटता। सानिया की रंगत गुस्से और खजालत से लाल पड़ गई। तो मैं कौन सा मरी जा रही थी आपके पीछे। मैं मरी जा भी नहीं रहा मोहतरमा। फ़िलहाल तो आप अपनी शॉपिंग करें। वो तंज के तीर चलाने में भी अपना सानी नहीं रखता था। तब सानिया ने मारे गुस्से के एक बहुत खूबसूरत मगर महंगा तरीन सूट पसंद कर लिया। अच्छा है ज़रा इन्हें पता चले शॉपिंग कैसे होती है। अपनी तरफ से वो बहुत अच्छा इंतकाम लेकर ठंडी पड़ गई थी मगर ईसा ने जब बिल की अदायगी की तो यूं जैसे चंद रुपए की चीज़ खरीदी हो। तब इसका दिल अचाट होने लगा। वापसी पर वो बहुत खामोश थी, गुमसुम और खोई हुई। ईसा ने भी इसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की। सेलिना लॉन ही में टहलती मिल गई। मारे गए। ईसा की बड़बड़ाहट इसे साफ सुनाई दी थी। वो फ्रंट सीट पर ही तो बैठी थी। इत्मीनान से नीचे उतरी और बहुत मुस्कुराकर ईसा का शुक्रिया अदा करके शॉपिंग बैग लिए अंदर चली गई। ईसा इसके तर्ज अमल पर मुतहयर सा था। यकलख्त हवास में लौटते हुए बड़बड़ाया, ये तो बहुत फाफा कुटनी है। सेलिना तीर की सी तेज़ी से इसकी तरफ लपकी। वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके पलटा मगर वो यूं रास्ता रोके हुई थी कि वो दरवाजे से लग के खड़ा हो गया। हेलो, वो कसदन मुस्कुराया। कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं मिला रहे। वो दांत पीस कर बोली, दिमाग ख़राब है तुम्हारा। वो तो यूं ही दादों की ज़िद थी कि इनकी मुलाजमा को भी एक नया सूट दिलवा दें ताकि कल रात के फंक्शन में लोग बातें न बनाएं। वो इसे बहलाते हुए बोला तो वो बेयकीनी से चीखी, ईसा मुकर्रम अली, तुम इसे शॉपिंग करा के लाए हो। वो कानों में उंगलियां डालते हुए इसे आहिस्ता बोलने का इशारा देने लगा। इतनी भी क्या मजबूरी आन पड़ी थी। एक से एक जोड़े पड़े हैं मेरे भी और आयजा के भी। वैसे भी तुम्हें ने काम वालियों ही क्यों देने थे। दो चार इसे भी दे देती। वो तेवरियां चढ़ाए नखूद से कह रही थी। ईसा को सानिया के अंदाज याद आए तो बेख्तियार बोला, वो बहुत खुददार लड़की है। सेलिना की आंखों में हैरत उतर आई और फिर गुस्सा। बहुत जानने लगे हो इसे। ओ सेलिना स्वीटी, क्या ऐसे सर पे सवार करके बैठ गई हो। चलो टेरेस पे बैठ के अच्छी सी चाय का मज़ा लेते हैं। इसके मुसलसल बिगड़ते मूड को देखकर ईसा ने फ़ौरन ही अपने अंदाज बदले। वो फ़ौरन ही इसके साथ आ लगी। खबरदार, जो तुमने कभी मेरे अलावा किसी का सोचा भी, जान एक कर दूं मैं तुम्हारी भी और अपनी भी। वो जाने को पलटी तो वो भी गहरी सांस भरता इसकी तकलीद में आगे बढ़ा था। सानिया का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि वो सेलिना की बर्थडे पार्टी में शिरकत करे मगर मजबूरी कि इसकी ड्यूटी ही ऐसी थी कि इसे हर वक्त मिसेस रबानी के साथ रहना था। उठ जाओ लड़के, अब तैयार होना शुरू कर दो। ईशा की नमाज के लिए वज़ू करके आते ही दादो ने इसे ऑर्डर किया। बाहर लॉन में ज़िंदगी पूरी रंगीनियों के साथ मौजूद थी। ऊंचे कहके और म्यूज़िक। मेहमान आने शुरू हो चुके थे। ये रात गए तक जारी रहने वाला फंक्शन था और अभी तो महज 8 ही बचे थे। जब आप तैयार होंगी तब मैं भी, इसने मिनमिना कर कहा। बिल्कुल नहीं, इस वक्त सिर्फ मैं तैयार होंगी और तुम मेरी मदद करोगी। वो इसे डपट के बोली जैसे पता नहीं क्या तैयारी करनी हो। सानिया को हंसी आई तो वह इसे घूरते हुए पलट गई। तब सानिया को इनकी बात मानना ही पड़ी। आपसे एक बात पूछूं, आप ये वाइट छड़ी क्यों इस्तेमाल करती हैं। सानिया ने आदतन 2 सवाल इकट्ठे जड़ दिए तो इन्होंने तंज किया। वाह, इधर सवाल की इजाज़त मांगी और साथ ही पटाख से सवाल भी दाग दिया। सॉरी, सानिया ने मुस्कुराहट दबाई।
مجھے پتا ہے کہ سفید چھڑی نابینا لوگ استعمال کرتے ہیں، مگر میں نے کون سا باہر جانا ہوتا ہے، کبھی گھٹنوں کا درد زیادہ ہو تو گھر میں استعمال کر لیتی ہوں۔ دراصل سیاہ اور براؤن رنگ مجھے پسند نہیں۔ وہ تفصیلاً جواب دیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ جوڑوں کی شدید تکلیف کے باعث وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے پر مجبور تھیں۔ ثانیہ واش روم میں گھس گئی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ فنکشن میں جانے سے زیادہ اسے وہ سوٹ پہننے کا غم کھایا جا رہا تھا۔ اگر وہ اپنے کسی سوٹ میں فنکشن اٹینڈ کر لیتی تو اس کے انداز میں بہت اعتماد اور لاپرواہی ہوتی، مگر اب وہ پراگندہ سوچوں کی زد میں تھی۔ میری خودداری کو یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ اگر اتنی اچھی تنخواہ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس شخص کو منہ نہ لگاتی۔ وہ اپنی انا کو سہلاتے ہوئے خود کو تسلی دے رہی تھی کہ دادو 2 ماہ کی اس قلیل عرصے میں اس کی تنخواہ میں 2000 کا یکمشت اضافہ کر چکی تھیں۔ یہ محض تمہاری مخلصی اور ایمانداری کو دیکھ کر، ورنہ تو سال بھر سے پہلے آپ سوچنا بھی مت کہ میں تمہاری تنخواہ میں کوئی اضافہ کروں گی، انہوں نے ساتھ ہی کہا، مگر وہ اتنے ہی میں خوش تھی۔ سر چھپانے کے ٹھکانے کے ساتھ 7000 برے نہیں تھے۔ وہ منہ دھو کر کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلی تو دادو نماز کی ادائیگی کے بعد اب تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ جھجک سی گئی، جبکہ اسے دیکھتے ہی ان کی نگاہوں میں بے ساختہ ستائش امڑ آئی۔ ہلکی سی میرون کڑھائی سے مزین سی گرین رنگ کا لباس ثانیہ کی شخصیت پر یوں اٹھا کہ اس سادگی میں بھی 4 چاند لگا گیا تھا۔ ماشاءاللہ، یہ رنگ تو خوب سجا ہے تم پر، وہ کہہ بھی گئیں۔ شکریہ، وہ جھیم گئی تھی۔ ادھر آؤ، کچھ پڑھ کر پھونک دوں؟ اتنی بادب اور باحیا تو وہاں کوئی صورت نہیں ہوگی، انہوں نے کہا تو خجل سی ان کے پاس چلی آئی۔ انہوں نے کوئی قرآنی ورد کر کے اس پر پھونکا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ اس وقت وہ اسے بالکل اپنی ماں جیسی لگی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اسے منجمد سی گود میں ہاتھ دھرے بیٹھا دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی تو وہ چونکی۔ جی کچھ نہیں، آپ بھی تیار ہو جائیں نا، آپ کے کپڑے اندر رکھ دیے ہیں میں نے، ثانیہ نے سنبھلتے ہوئے ان سے کہا اور ساتھ ہی اندرونی چھوٹے کمرے کی طرف اشارہ کیا جو وہ ڈریسنگ روم کے طور پر استعمال کرتی تھیں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے کپڑے بدل کر نکلنے تک وہ اپنے بالوں کی چوٹی بنا چکی تھی۔ میک اپ تو وہ یوں بھی نہیں کرتی تھی اور زیور کے نام پر اس کے کانوں میں چھوٹی سی بالیاں تھیں جس میں 2 میرون اور ایک سبز موتی جڑا تھا اور بس۔ ثانیہ نے ان کا ہاتھ تھام کر اسٹول پر بٹھایا اور برش لے کر نرمی سے ان کے بال سلجھانے لگی۔ وہاں جا کے بس میرے پاس بیٹھی رہنا، کسی سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی طرف سے بہت کڑے انداز میں سے سمجھا رہی تھی۔ ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ لڑکی، میں نے کون سا لطیفہ سنایا ہے تمہیں؟ انہوں نے آئینے میں اس کے عکس کو گھورا تو ثانیہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے وضاحت کی، میری وہاں کس سے اتنی گہری دوستی ہے کہ میں جا کے باتیں بگاڑنا شروع کر دوں گی۔ پھر قدرے ناراضی سے بولی، اور میرا نام ثانیہ ہے، لڑکی نہیں۔ اب لڑکا کہنے سے تو رہی، لڑکی ہو تو لڑکی ہی کہوں گی نا، وہ چڑ گئی۔ ثانیہ، دادو جان، ثانیہ، وہ زور دے کر بولی تو انہوں نے ہاتھ ہلا کر گویا مکھی اڑائی۔ ہوگا ہوگا، ثانیہ جل کر رہ گئی۔ خود وہ اس کے میڈم کہہ کر مخاطب کرنے پر سخت ناراض ہوئی تھی اور اب وہ بھی انہیں دادو جان کہہ کر مخاطب کرنے پر مجبور تھی۔ خود تیار ہونے کے بعد اب وہ ناقدانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لگتا ہے تم صرف سوٹ ہی اٹھا کر لے آئی تھی، نہ میچنگ جوتا نہ جیولری، یہ بھی صرف آپ کے مجبور کرنے پر، آپ کی خوشی کے لیے، ورنہ میں جیسی ہوں ویسا ہی دکھائی دینا پسند کرتی ہوں۔ یہ ملمح سازی تو مجھے آپ کے شایان نشان ملازمہ دکھائی دینے کے لیے کرنا پڑ گئی ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے دل کی بات کہہ ہی گئی تھی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ مکس گیدرنگ میں شرکت کا اس کا پہلا اتفاق تھا۔ ماحول کی بے باکی کا اسے پہلے ہی نظر میں اندازہ ہو گیا تھا۔ مردوں کی چمکتی نگاہیں، بے باک کہکے اور وہاں موجود ہر دوسری لڑکی یا عورت کا لباس، ماں سوائے دادو اور ثانیہ، کسی عورت نے آستینوں والی قمیض نہیں پہنی تھی۔ آدھی پوری تو بات کی بات تھی۔ دیکھو ذرا، اتنی عمریں ہو گئی مگر منہ فیشن نہ گیا، کمبخت جیسے باڈی بلڈنگ کے مقابلے میں شرکت کے لیے آئی ہیں۔ دادو کے جلے سڑے تبصرے نے ثانیہ کو اس قدر ہنسایا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عائزہ بلا تکلف اپنے یونیورسٹی فیلوز کے گروپ میں کھڑی اونچے اونچے قہقہے لگا رہی تھی اور سیلینا، مسز ربانی نے افسردہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا سب سے زیادہ محبت کرنے والا خوبرو پوتا ان دنوں سیلینا کا مرکز نکاح بنا ہوا تھا۔ ابھی بھی بے حد ماڈرن اور مغرور سی سیلینا بڑے استحقاق کے ساتھ اس کے بازو کو دبوچے اس کے ساتھ لگی اپنے باقی دوستوں سے اس کا جانے کون سا اچھوتا تعارف کروا رہی تھی کہ ہاؤ ہو کی آوازیں ادھر تک سنائی دے رہی تھی۔ سیلینا کا یوں بے باکی سے عیسیٰ کے قریب آنا تو دادو کو ناگوار گزر ہی رہا تھا، مگر عیسیٰ کبھی اسے یوں چھوٹ دینا انہیں کھل رہا تھا، اور یہ بات ثانیہ کو بہت اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اب زمانہ بہت بدل گیا ہے دادو جان، اور آپ کے پوتے صاحب تو پھر امریکہ پلٹ ہیں۔ وہ ان کا دھیان بٹانے کو مذاقاً بولی تو انہوں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، اور پوتیاں بلکہ پاکستانی لڑکیاں اور لڑکے۔ ثانیہ نے گہری سانس بھری۔ یہ بھی امریکہ ہی کا قصور ہے دادو جان، امریکہ سے امداد لے لے کر اب لوگوں پر ڈالر اور امریکہ ہی کی ملمہ سازی ہو رہی ہے۔ یہ اچھا طریقہ ہے خود کو بچانے کا، سارا ملبہ امریکہ پہ ڈال دو۔ لڑکی، جائز اور حق حلال کی کمائی، یہ سب نہیں سکھاتی کہ لونڈے لپاڑوں کے بازو میں بازو ڈال کے ببانگ دہل پھروں، وہ بھی سرے عام۔
وہ تلخی سے بولی تو ثانیہ نے آرام سے جواب دیا، سر عام اس لیے یہ سب ہو رہا ہے کہ یہی سب کام پہلے چھپ کر کرنے پر بھی سب سے جوتیاں پڑنے کا خدشہ ہوتا تھا، اب تو سب کے سامنے جب تک اتنی بے باکی نہ دکھاؤ تو ماڈرنزم پر حرف آ جاتا ہے، بندہ دولت مند نہیں کہلاتا۔ ثانیہ کی باتوں نے ان کے غصے کو اور بھڑکایا اور انہوں نے اسی وقت عیسیٰ کو بلوا بھیجا۔ بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس ویٹر فوراً جا کر ان کا پیغام عیسیٰ کے کان میں انڈیل آیا۔ وہ اسی وقت سب سے معذرت کرتا ویٹر کی میت میں ان کی جانب آیا۔ اتنی دور سے بھی ثانیہ نے سیرینا کو خوف سے سر جھٹکنا دیکھا تھا۔ آپ کب آئیں؟ وہ خجالت سے کان کھجاتا پوچھنے لگا۔ تبھی جب تم نے مجھے نہیں دیکھا۔ انہوں نے خفگی کا مظاہرہ طنز کی صورت میں کیا۔ تو اتنے کارنر میں آ کر کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ وہ بھی ناراض ہوا تھا۔ درمیان میں یہ انگلش مووی جو چل رہی ہے، وہ جل کر بولی، نہ میں کہتی ہوں یہ عائزہ کو دیکھنے والا کوئی نہیں، کیسے مسٹنڈوں میں گھسی کھڑی ہے اور تم خود کیسے سیلینا کو بغل میں لیے گھوم رہے ہو۔ ان کی باتیں سن کر ثانیہ خجل سی ہوئی مگر وہ ہنسنے لگا۔ وہ مسٹنڈے عائزہ کی کلاس فیلو ہیں، اس کے دوست۔ لانا تو ایسی روشن خیالی پر، توبہ استغفار۔ وہ مزید بھڑکی، دنیا میں کیا لڑکیاں ختم ہو گئی تھی اس کی باری دوستی کے لیے یا ان کو لڑکے نہیں ملے؟ وہ پیچھے آ کر ان کے شانے دبانے لگا۔ ریلیکس دادو، آپ یہاں انجوائے کرنے آئی ہیں یا اپنا بی پی بڑھانے؟ ارے ہٹو تم بھی۔ وہ ناگواری سے اس کے ہاتھ جھٹکنے لگی۔ میں تو کبھی بے حیائی کا حصہ نہ بنوں مگر مجبور ہو جاتی ہوں، سوچتی ہوں کہ ان میں شامل ہو کر اپنے بچوں کے طور طریقے تو دیکھوں تاکہ انہیں سمجھا سکوں۔ بات کروں گی میں معظم سے، ابھی تو میرے پاس بھی نہیں بھٹک رہا، اور بہو رانی کے تو مزاج ہی سب سے جدا ہیں۔ کپڑوں کا فیشن دیکھو، ماں بیٹیوں میں تفریق کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ تو اب کلچر بن چکا ہے ہماری کلاس کا دادو۔ وہ امریکہ پلٹ، اس کے لیے تو یہ سب کچھ بھی نہیں تھا، آرام سے بولا۔ شاباش، پیدائشی مسلمان ہو تم لوگ، پاکستان پاک جگہ پر پیدا ہوئے ہو، ایک خدا کو ماننے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے باوجود یہ سب تمہارا کلچر کب سے بن گیا؟ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ثانیہ کو عیسیٰ کی درگت بنتے دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے کرسی سے ٹیک لگائے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ شرمندہ سا کان کھجاتے ہوئے بولا، سوری دادو، ایسے ہی منہ سے نکل گیا تھا، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ منہ سنبھال کے اور دماغ بھی سنبھال کے چلاؤ۔ وہ تنک کر بولی، اور وہ جو ابھی تک محض اندر ہی اندر اس کی درگت سے محظوظ ہو رہی تھی، اس کی شکل دیکھ کر بے اختیار ہی ہنس دی۔ چھن چھن چھن، کانچ کی چوڑیاں جیسے آپس میں ٹکرا گئی تھیں۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اتنی مغربی ماحول میں بڑا مشرقی سا انداز اور سراپا تھا اس کا۔ اس پر اس کا چیلنج کرتا پر اعتماد رویہ، کام والی تو وہ لگتی ہی نہ تھی۔ 2 سیکنڈ 4 5، عیسیٰ کی نگاہ کے جمود نے اسے پہلو بدلنے پر مجبور کر دیا۔ تبھی اس کی باخبری بانپ لینے پر وہ فوراً زاویہ نگاہ بدل کر دادو سے تیکھے لہجے میں مخاطب ہوا، آپ بھی نہ دادو، آس پاس دیکھ کے نہیں ڈانٹتی؟ ہاں، اب تخلیہ کراؤں تمہارے لیے؟ وہ بیزار ہو رہی تھی۔ ثانیہ کو ان کے الفاظ پر پھر ہنسی آئی مگر وہ دبا گئی، اور اس کوشش میں اس کی سرخ پڑتی رنگت عیسیٰ سے مخفی نہ تھی۔ اب میں جاؤں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ ملتجانہ انداز میں اجازت طلب کرنے لگا۔ ہاں ہاں جاؤ، جماعت تو جیسے تم ہی نے پڑھانا ہے، سب بیچارے باوضو کھڑے ہیں وہاں۔ وہ پھر سے تب گئی۔ اوفو، وہ بیچارگی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ تو جیسے طنز میں CSS کر رہی ہیں دادو۔ پھر کرسی گھسیٹتے ہوئے وہی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ شاباش میرا بچہ، جیتا رہے۔ وہ فوراً ہی خوش ہو کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس بدرنگی دنیا کا حصہ بننے کی؟ جب کنارے سے ہی سب دکھائی دے رہا ہو تو پھر بیچ میں جانے کی ضد کیوں کرنی؟ رشتے بھی تو نبھانے پڑتے ہیں دادو۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ ہاں تو نبھاؤ، مگر اپنی بلندی پہ اپنی سطح پر رہ کے۔ دوسرے کے مقام تک آ کے رشتے نبھانا مشکل بھی ہوتا ہے اور ناقابل قبول بھی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، پھر ایک دم ہی ثانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اب ثانیہ ہی کو دیکھ لو، یہ بھی تو عائزہ سیلینا کی عمر کی ہے، مگر کتنی روشن پیشانی والی باآداب بچی ہے۔ کوئی فضول فیشن نہیں اور نہ ہی ان شنڈ دوستیاں۔ سب سے پہلی شے جو انسان کے باطن کا پتہ دیتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا لباس، باقی سب تو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اسے تو جیسے موقع مل گیا۔ تفصیلی نظروں سے ثانیہ کا جائزہ لیا جو دادو کی اس دیکھ لو والی پیشکش پر خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ ہر جگہ کا اپنا ماحول اور اس کے مطابق رہن سہن ہوتا ہے دادو جان، میں تو ہمیشہ سے ہی ایسے کپڑے پہنتی آئی ہوں۔ اس نے بات بدلنے کو کہا، ایسے ہی مطلب مشہور بوتیک کے اتنے مہنگے؟ وہ بہوں اچکا کر استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ کا دماغ گونگ گیا، کیا جتانا چاہ رہا تھا وہ، کہ وہ اس کے دلائے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ نہ ہوئی کوئی ایسی چیز کہ ابھی اس کے منہ پہ دے مارتی۔ دادو، شاید اس کا موڈ بھانپ گئی تھی، فوراً تادیبی انداز میں بولی، اس کا مطلب ہے پوری آستینوں والے اور دوپٹے کے ساتھ؟ اچھا میں سمجھا شاید۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے پتہ نہیں کون سے بدلے لے رہا تھا۔ ثانیہ کا جی چاہا اسے 1 سیکنڈ میں وہاں سے غائب کر دے۔ اس نے دل ہی دل میں اس کا ادار چکانے کا مصمم ارادہ ایک بار پھر دہرایا تھا، بلکہ منہ پہ مارنے کا۔ جائیں نا، آپ بھی جا کر رونق میلہ دیکھیں۔ وہ جان بوجھ کر بڑوں کے چھتے پہ ہاتھ ڈال رہا تھا۔ اب دیکھا ہے نا یہاں رونق میلہ جو دادو نے لگایا تھا؟ وہ تڑاک سے اس انداز میں بولی
کہ عیسیٰ کہہ کر لگا بیٹھا۔ ساتھ ہی دادو کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ ناراضی کے اظہار کے طور پر باقاعدہ چہرہ موڑ کے بیٹھ گئی۔ کم آن عیسیٰ، تم تو یہیں چپک کے بیٹھ گئے ہو بڈھوں کی طرح۔ سیلینا کو اپنے آگے کوئی کم ہی دکھائی دیتا تھا۔ ابھی دادو جان کے مرتبے کو نظر انداز کرتے ہوئے ناگواری سے بولی، پھر ساتھ ہی فریضہ نبھایا، سلام دادو۔ والسلام۔ انہوں نے بھی اس کے بے تحاشا گہرے گلے اور گورے چکنے بازوں کی بھرنگی پر دل ہی دل میں لاحول پڑھتے ہوئے ویسا ہی جواب دیا۔ ثانیہ کو تو اسے دیکھ کر ہی شرم آ رہی تھی۔ یہ سوٹ لے کے آئی ہو 18,000 میں، کہیں بھی منہ پورا کپڑا نہیں لگا۔ وہ رہ نہ سکی تھی، سڈول پنڈلیاں کیپری میں سے اپنی باہر دکھا رہی تھی۔ خوف خدا سے ان کا دل بے چین ہو اٹھا۔ یہ فیشن ہے دادو، سیلینا اٹھلائی۔ یہ فیشن ہے دوزخ کا۔ وہ تڑک کر بولی تو سیلینا کی رنگت سرخ پڑنے لگی۔ عیسیٰ، تم چل رہے ہو یا یہیں بیٹھ کے وعظ سننے کا ارادہ ہے؟ اس نے تنک کر حکمانہ انداز میں پوچھا تو وہ بیچارگی سے دادو کو دیکھنے لگا۔ مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ دل چاہ رہا ہے تو 100 بار جاؤ، اور اگر چاہو تو اپنے نام ہی کی لاج رکھ لو عیسیٰ، وہ بہت سنجیدگی سے بولی۔ ثانیہ کو اس ستم ظریفی پہ ہنسی آئی۔ کیا پیغمبرانہ نام تھا اور لچن؟ عیسیٰ، وہاں سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جو ان کی بات کے گہرے پن میں چک پھیڑیاں کھا رہا تھا، اگلے ہی سیکنڈ میں سیلینا اس کا ہاتھ تھامے کھینچتے ہوئے ساتھ لے گئی۔ دادو تعصب اور دکھ سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ خدا خیر کرے، جو فیصلہ کبھی معظم نے کیا تھا اور اپنی نسل خراب کر لی، اب ویسے ہی فیصلہ عیسیٰ نہ کرے۔ جیسی ماں ذات خیال ویسی ہی بیٹیاں، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی تو ثانیہ نے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے دبایا۔ وہ بچے تو نہیں ہیں دادو جان، اپنا برا بھلا جانتے ہیں، نادانی میں غلط فیصلہ تو کر ہی سکتا ہے، ارادہ تو اس کا لگ ہی رہا ہے۔ وہ اس کے بہلاوے میں نہ آئی تھی۔ ان کو بھی تو سیلینا کی آزاد روش دکھائی دے رہی ہے دادو۔ اگر انہیں زندگی میں ایسا ہمسفر قبول ہے تو پھر یہ تو ان کے اپنی چوائس ہے، اسے نادانی نہیں مرضی کہتے ہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ یہ کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو تم دادو کو؟ اپنی پشت پر سے ابھرنے والی عیسیٰ کی آواز نے اسے اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں بھی کہوں دادو، میری طرف سے کبھی اتنی بدگمان نہیں ہوئی۔ یہ کس کے الفاظ جادو اثر کر رہے ہیں؟ وہ سیٹ سنبھالتے ہوئے طنزیہ بولا۔ بدگمان؟ ثانیہ نے بھی تمسخرانہ انداز اپنایا۔ ابھی تو میں آپ کی حمایت میں بول رہی تھی، ورنہ جو کچھ دادو جان آپ کو سنانا چاہ رہی تھی وہ آپ سن نہ پاتے۔ یہ صحیح کہہ رہی ہے، دادو نے آرام سے کہا تو وہ بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے دیکھ کر کہ یہ آزادی تمہیں پسند ہے، انہوں نے تعصب سے کہا تو وہ جھرک کرنے لگا۔ میں تو یہ سب دیکھ کے عادی ہو چکا ہوں، چاہے امریکہ ہی میں صحیح، یہاں تو ماحول ہی ایسا ہے، میں جس سے بھی بات کروں گا آپ بے حیائی کا لیبل لگا دیں گی۔ سیلینا تو پھر میری کزن ہے۔ میرا تو دل مگدر ہو رہا ہے عیسیٰ، ہر طرف بے حیائی ہی بے حیائی۔ عورت تو نامحرم کی دانستہ نگاہ پڑنے سے ہی میلی ہو جاتی ہے، یہاں تو باہوں میں باہیں ڈالے پھر رہی ہیں سب۔ اوفو دادو، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، اس نے انہیں بہلانا چاہا۔ چپ، انہوں نے آنکھیں دکھائیں، پھر جلے کٹے انداز میں بولی، جیسے میں کچھ نہیں جانتی۔ اللہ ماریاں اتنے اتنے سے کپڑے پہن کے جیسے اپنے باپ بھائی کے بازو میں بازو ڈال کے گھوم رہی ہیں۔ ان کی بات سن کے عیسیٰ نے زوردار کہکا لگایا، جبکہ ان کے کھلے ڈلے موقع پر ثانیہ کا وہاں سے غائب ہو جانے کا دل چاہ رہا تھا، مگر مجبوری تھی کہ وہ وہیں بیٹھے رہنے پر مجبور تھی۔ اس کے بعد کیک کٹنے تک عیسیٰ صاحب وہیں نہ صرف براجمان رہے بلکہ اپنی دادی حضور کے ساتھ مل کر سب پر ایسے ایسے کمنٹس دیتے رہے کہ ثانیہ کی رنگت سرخ پڑ جاتی۔ کیک کاٹتے وقت عیسیٰ کا پھر سے بلاوا آ گیا۔ جاؤ، بیچاری سے چھری اکیلے نہ اٹھائی جائے گی آج، دادو نے طنز کیا تو وہ ہنستے ہوئے چلا گیا۔ اللہ شکر، ثانیہ نے بے ساختہ بآواز بلند کہا تو دادو نے تحیر سے اسے گھورا۔ سوری، لیکن میری پرورش ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ غیر مردوں کے ساتھ خواہ مخواہ یوں بیٹھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس نے صاف گوئی سے وضاحت کی تو انہوں نے آہ بھری۔ وہ شریفوں کا ماحول ہے میری بچی، اس جگہ تو ایسے لوگوں کو دقیانوسی سمجھا جاتا ہے، مگر اپنے بیٹے کی پرورش تو آپ نے کی ہے، پھر وہ اس ماحول کے عادی کیوں کر ہو گئے؟ ثانیہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ پھیکے انداز میں مسکرا دی۔ پرورش تو میں نے بہت اچھی کی تھی، مگر بعض بیویاں ہوتی ہیں ناشہ زور، اپنی منوا کے رہنے والی اولاد، جن کے قدموں کو سسرال میں اور مضبوط کرتی ہیں۔ اس کی بیوی بھی ایسی ہی ہے، جنت کی راہ پہ چلا نہیں پائی شوہر کو حق ہا۔ کھانا لگ گیا ہے، آپ کو بھوک لگی ہوگی، لے آؤں؟ ان کو آزادہ ہوتے دیکھ کر ثانیہ تیزی سے بات بدل گئی، اور انہیں بھوک تو قطع نہیں رہی تھی، مگر محض اس کا ساتھ دینے کے لیے اس بات میں سر ہلایا تو وہ اٹھ کر ٹیبل کی طرف بڑھی۔ دادو کے لیے کھانا سرو کر کے وہ اپنی پلیٹ میں چاول نکال رہی تھی جب اس کے پیچھے کوئی کھنکارا۔ ایکسکیوز می، وہ مردانہ آواز پہ بے ساختہ پلٹی۔ ماڈرن حلیے والا جوان لڑکا اسی کی طرف متوجہ تھا۔ ثانیہ کو خیال آیا پورے فنکشن میں وہ عائزہ کے ساتھ گھومتا اور خود کو اس کا عاشق نمبر 1 ظاہر کرتا رہا تھا۔ اسے مسکراتے ہوئے مسلسل اپنی طرف متوجہ پا کر ثانیہ کے تاثرات میں ناگواری در آئی۔ اسے نظر انداز کرتی وہ اپنی ٹیبل کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ غیر متوقع طور پر وہ اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ ثانیہ بددقت تمام سنبھلی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اسے شدید غصے نے یکلخت اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ بے حد ناگواری سے پوچھا۔ آپ؟ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ پر اعتماد انداز میں بولا۔ لہجہ پر کو تو ثانیہ بات بھول گئی، پھر خود کو سنبھال کر درستی سے بولی، آپ مسلسل 2 گھنٹے سے جس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اسی کو سلجھائیں۔
میں نہ تو ان فضولیات میں پڑھنے والی لڑکی ہوں اور نہ ہی آپ کی ٹائپ کی۔ نا ایکسکیوز می، اس کا اشارہ عائزہ کی طرف تھا۔ آپ شاید مجھے جانتی نہیں ہیں، میرے ڈیڈی اس ملک کے ٹاپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں اور میں ان کا اکلوتا وارث۔ وہ ہنوز اس کے راستے میں تھا، تفاخر سے اپنا تعارف کراتا۔ وہ تمسخرانہ مسکرائی۔ اچھا، کتنے حج و عمرے کیے ہیں آپ کے ڈیڈی نے؟ اور آپ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اس قدر غیر متعلق سوال پر وہ گڑبڑا گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا مسٹر، اب آپ میرے راستے سے ہٹ جائیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اور اگر نہ ہٹوں تو؟ وہ اسی قدر غیر سنجیدہ تھا تو پھر آپ بہت گھٹیا پن کا ثبوت دیں گے، ثانیہ نے اطمینان سے کہا تو اس نے اپنی طرف سے جیسے دھماکہ کیا۔ آپ بہت اچھی لگی ہیں، سب لڑکیوں سے الگ، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مگر ثانیہ کے اعتماد میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ نگاہ گھما کے ان دونوں کی طرف متوجہ عائزہ کے پورے گروپ کو دیکھ چکی تھی۔ مگر آپ مجھے قطعاً اچھے نہیں لگے، دوسرے یہ کہ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، وہ آرام سے بولی اور اس کی قدرے سائڈ سے ہو کر نکل آئی۔ اس سڑک چاپ امیر زادے نے اس کا موڈ سا خراب کیا تھا۔ یہ سب اس عائزہ کی شرارت لگ رہی تھی۔ وہ دادو کے لیے سویٹ ڈش لینے گئی تھی، اس نے چمچے پر ہاتھ رکھا اور کسی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ۔ مجھ سے کہیں نا خادم کس نے یہ ہے، مسکراتا ہوا لہجہ۔ ثانیہ کی رنگت زرد پڑ گئی۔ وہی امیر زادہ، مگر اس قدر بڑھ جائے گا یہ اس نے گمان بھی نہ کیا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ مضبوط مردانہ ہاتھ کی گرفت اور بڑی، یہ کیا گھٹیا حرکت ہے، ہاتھ پیچھے کرو۔ حواس میں آ کر وہ بولی نہیں گھرائی تھی، مگر ادھر وہی شکاری مسکراہٹ۔ الو کے پٹھے ہاتھ سے پلیٹ رکھتے ہوئے ثانیہ نے جتنے زور سے ہو اس کا ہاتھ گھما کے اس کے منہ پہ دے مارا۔ کئی آنکھوں نے یہ انوکھا منظر دیکھا، کئی کہہ کے تھم گئے۔ تھپڑ کھانے والے کی زندگی کا بھی شاید یہ پہلا اتفاق تھا، تبھی وہ سکتے میں آ گیا۔ کیا ہوا، کیوں؟ سوالات، بڑھتا شور اور لوگوں کا گھیراؤ۔ ثانیہ تیزی سے دادو کی طرف بڑھ گئی۔ اتنی ہمت دکھا لینے کے بعد اس کا دل جیسے ہاتھوں پیروں میں دھڑکنے لگا تھا۔ اپنی سیٹ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتے ہوئے وہ یوں ہی ہانپنے لگی جیسے میلوں چل کے آئی ہو۔ اے لڑکی، تمہیں کیا ہوا؟ کھانا ختم ہو گیا کیا؟ دادو جان اس کی حالت دیکھ کر چونکی تھی۔ نہیں، وہ وہاں کوئی بدتمیز سا شخص کھڑا تھا۔ ثانیہ کو لگ رہا تھا کہ اگلے چند لمحوں میں وہاں کی صورتحال کافی کشیدہ ہونے والی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ اپنے کیے پر شرمندہ نہیں تھی، مگر دل گھبرا رہا تھا۔ کھانا تو ٹھیک سے کھا لو، اس لیے طبیعت خراب ہو رہی ہوگی۔ نہیں، بس کھا لیا، آپ چلیں۔ وہ ملتجی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی اور وہ کون سا پہلے ہی بڑے دل سے بیٹھی تھی، فوراً ہی واپسی کو تیار ہو گئیں۔ مگر اسی وقت عائزہ اپنے ساتھ رابعہ بیگم کو لیے فونفا کرتی ان کے سر پہ موجود تھی۔ گھٹیا لڑکی، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے ہمارے مہمان کے ساتھ؟ رابعہ بیگم اور ان کی زبان سے ثانیہ کو پہلی بار واسطہ پڑا تھا۔ لہجہ بھر کو وہ چکرا سی گئی۔ ہیں بہو رانی، یہ کس سے مخاطب ہو تم؟ دادو جان نے حیرت بھری ناگواری سے پوچھا تو وہ دانت پیستے ہوئے حقارت سے ثانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس خبیث سے نہیں پوچھا آپ نے جسے اپنی چاکری پہ رکھا ہوا ہے؟ بہو وہ بھی جلال میں آئیں تو گرج اٹھی، مگر ادھر بھی میاں کی لاڈلی رابعہ بیگم تھی، کسی کو خاطر میں نہ لانے والی۔ عائزہ بھی نفرت بھری نگاہوں سے ثانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید آنسو بھی بہا کر آئی تھی کہ اس کا ہونے والا منگیتر اپنی بے عزتی کروا کے شاید ہر رشتہ ختم کر کے جا چکا تھا۔ فاروق وارثی، کروڑ پتی شخص کا اکلوتا بیٹا، جسے اس محفل میں ایک ملازمہ سے تھپڑ کھاتے کئی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ اماں جی فوراً سے پہلے اسے نوکری سے فارغ کریں، ہمیں اسے گھٹیا لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے تنفر سے بولی تو انہوں نے خود کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے تحمل سے پوچھا، اگر تم مجھے بتانا پسند کرو کہ اصل بات کیا ہے تو شاید میں کوئی بہتر فیصلہ کر سکوں۔ یہ انہوں نے نفرت و حقارت سے خاموش بیٹھی ثانیہ کی طرف اشارہ کیا اور پھر اسی لہجے میں بولی، اس نے ہمارے ایک معزز مہمان پر ہاتھ اٹھایا۔ دادو جان نے سوالیہ نظروں سے ثانیہ کو دیکھا جو خاموش تو بیٹھی تھی مگر ڈری سہمی نہیں۔ آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا دادو جان، اور فضول بکواس بھی کر رہا تھا۔ دادو جان نے فاتحانہ نظروں سے رابعہ بیگم کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں دیکھا اس نے اپنے کرتوتوں کے پیچھے مار کھائی، مگر اسی وقت عائزہ تل ملا کر دانت پیستی ہوئی جیسے گرائی۔ ہاتھ پکڑا تھا، عزت پہ تو ہاتھ نہیں ڈال دیا تھا کہ عائزہ پوتی کی بات نے مسز ربانی کو جیسے منو برف تلے دبا دیا۔ وہ صدمے کی گرفت میں آئی، چند ثانیوں تک گمسم اس سے دیکھی گئی۔ خود ثانیہ جیسے اس کی بات سن کر بھڑکی تو اٹھی، ہمارے ہاں تو اسی کو عزت پر آنچ آنا کہتے ہیں، تمہارے ہاں اس کا پیمانہ شاید بہت آگے تک کا ہے۔ اس کا لہجہ سلگتا ہوا تھا۔ دیکھ رہی ہیں ممی کس کی شے پا کر یہ اتنا بڑھ چڑھ کے بول رہی ہے؟ عائزہ کے تو سر پہ جا بجھی تھی۔ بس، دادو غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، چلو لڑکی مجھے میرے کمرے میں لے چلو، انہوں نے ثانیہ سے کہا تو وہ فوراً اٹھ گئی۔ رابعہ بیگم ساس کو مزید کچھ نہیں کہہ سکی تو بیٹی کو لیے فوراً شوہر کی طرف بڑھی۔ اب تو وہی معاملہ سنبھال سکتے تھے۔ وہ فوراً سے پہلے ثانیہ کو بے عزت کر کے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا آ کر یہ سب؟ انہوں نے اپنے بستر پر ٹکتے ہی پہلا سوال یہی کیا تو ثانیہ جزبز ہونے لگی۔ اب میں پہلے آ کر آپ کو بتاتی، پھر اسے جا کر تھپڑ مارتی، واپسی پر تو اپنا کارنامہ سنا سکتی تھی نا۔ میں رابعہ بیگم کی طبیعت تو ٹھیک طرح سے صاف کرتی، وہ جس طرح بولی اس پر ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ اندر داخل ہوتا ہی سر ٹھٹکا، اس قدر شفاف اور بے ریا ہنسی تھی کہ خود بخود قدموں کو روکتی تھی۔
بہت خوب، وہاں تباہی مچا کر یہاں کہکے لگائے جا رہے ہیں، سنبھلتے ہوئے وہ اونچی آواز میں کہتا اندر داخل ہوا تو ثانیہ خاموش ہو کر دادو جان کے سامنے بستر پر ہی ٹک گئی۔ آپ بتائیں، کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ انہوں نے نگاہ بھر کے اس کی بے داغ پیشانی کو دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا تو وہ بے اختیار بولی، میرا دل تو کہتا ہے کہ مجھے ایک اور تھپڑ مارنا چاہیے تھا۔ عیسیٰ اسے دیکھ کے رہ گیا۔ کیسی جیدار لڑکی تھی، میں ذرا چینج کر لوں۔ وہ عیسیٰ کو فرشتے کی طرح مسلسل سر پہ کھڑے دیکھ کر بہانے سے اٹھ گئی تو وہ گہری سانس بھرتا اسی کے انداز میں دادو جان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایسی ہوتی ہیں لڑکیاں، شریف اور شفاف کردار والی، انہوں نے جتانے والے انداز میں کہا تو وہ مسکرایا۔ میں نے بھلا کچھ کہا؟ وہ تو گواہ تھا سارے منظر کا، خود بھی اسی ماحول کا حصہ ہونے کے باوجود ثانیہ کی جرأت نے اسے بہت متاثر کیا تھا۔ کہتے تو نہیں، مگر آدھا پونا لباس پہننے والیوں کی باہوں میں باہیں ڈال کے گھومتے تو رہتے ہو، وہ ناراضی سے بولی۔ مگر اب بس دادو جان، آپ اب میرے ساتھ چلیں گی میرے نئے گھر میں جو کب سے آپ کا منتظر ہے۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا، کب سے وہ ان کے پیچھے پڑا تھا کہ وہ اپنے گھر میں انہی کے ساتھ رہے گا، مگر وہ مانتی ہی نہ تھی۔ اب بھی چڑ گئی، وہاں جا کے دیواروں سے سر ٹکراؤں گی یا پتھروں سے؟ اوف، وہ آپ کی خادمہ خاص بھی تو ساتھ ہی ہوں گی، اس کی شکل دیکھتی رہیے گا نہ۔ انہوں نے صاف انکار کیا، اور ایک شریف اور شفاف کردار والی لڑکی ڈھونڈ لیجیے گا میرے لیے، یہاں رہوں گا تو میں اور بگڑ جاؤں گا دادو جان۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو وہ چونکی، کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ثانیہ جو ان کی گفتگو ختم ہونے کے انتظار میں دروازے سے لگی کھڑی تھی، اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا۔ یہ لقب تو ابھی دادو جان نے اسے دیا تھا، شریف اور شفاف کردار والی لڑکی۔ اسے بھی تو پوچھ لو عیسیٰ مکرم، اسے بھی اپنے لیے شریف اور شفاف کردار والا لڑکا چاہیے ہوگا۔ دادو جان نے نیم دراز ہوتے ہوئے حسب عادت طنز کیا، مگر ان کا اطمینان ان کی مسکراہٹ سے ظاہر تھا۔ آپ اسے گھر واپس بھیج دیں اور مجھ پہ چیک رکھیں دادو جان، آپ کو اس کے مقابل آ کے دکھاؤں گا۔ وہ دعوے سے بولا تو جہاں انہیں ہنسی آئی وہیں ثانیہ نے بھی دل پہ ہاتھ رکھا۔ خدا، یہ کون سا معجزہ دکھانے والا تھا؟ اچھی طرح سوچ لو عیسیٰ، یہ لمحوں کے فیصلے نہیں ہوتے۔ انہوں نے اسے خبردار کیا، یہی تو لمحوں کے فیصلے ہوتے ہیں پیاری دادو۔ ہمارے گھر کو ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے بقول آپ کے، جو شفاف اور شریف کردار کی حامل ہو، تو پھر یہ کیوں نہیں؟ وہ بہت سنجیدگی سے بولا تو اس ماحول کی پروردہ لڑکیوں کی بے باکی سے اکتائی مسز ربانی کے دل میں سکون سا بھر گیا۔ کوئی تو تھا جو یہاں سے فرار چاہتا تھا، مانا کہ اس کی زبان بہت کڑوی اور ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے، مگر میں مینیج کر لوں گا۔ لیکن میں بیوی ایسی ہی چاہتا ہوں دادو جان، جو صرف مجھے اپنا ہاتھ پکڑائے۔ وہ انہیں مناتے ہوئے لاڈ سے کہہ رہا تھا، یہ اس کی زندگی ہے عیسیٰ، اور اس کا فیصلہ وہ خود کرے گی، اور اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو تو ادھر سے کبھی بھی انکار نہیں ہوگا۔ وہ آرام سے بولی تو اندر کھڑی ثانیہ سوچ میں پڑ گئی، تقدیر نے اس کے لیے کیا سوچ ڈالا تھا اور اسے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہ بات اسے اگلی صبح معلوم ہو گئی تھی۔ معظم ربانی نے صاف لفظوں میں دادو جان سے کہہ دیا کہ وہ ثانیہ جیسی علم مہنت لڑکی کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے، سو وہ اسے فوراً نوکری سے فارغ کریں، اور یہ کہ وہ ان کے لیے ملازماؤں کے ڈھیر لگا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بہت اطمینان سے ساری بات سنتی رہیں۔ اس دوران ثانیہ اپنے کپڑے سمیٹ کر بیگ میں رکھ رہی تھی۔ رابعہ بیگم کو اطمینان ہوا کہ وہ رخصتی کی تیاری میں تھی۔ معظم ربانی کو کافی دیر کے بعد احساس ہوا کہ ماں ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی، وہی بولتے جا رہے تھے۔ وہ ایک دم چپ ہو گئے۔ بس ختم ہو گئی تمہاری تقریر، وہ کنکاری۔ بیوی کی کاٹدار نگاہوں کے احساس سے وہ پہلو بدل کے رہ گئے۔ بات یہ ہے معظم بیٹا کہ یہ گھر اس لڑکی ہی کے نہیں، میرے بھی رہنے لائق نہیں رہا، مجھے بھی اس کے ساتھ ہی جانے دو۔ ماں جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ بونچکا رہ گئی، کیونکہ اگر بھری محفل میں کوئی غیر مرد میرا ہاتھ پکڑتا تو میں بھی یہی کرتی جو اس شریف لڑکی نے کیا ہے۔ تو جب میری سوچ بھی اس کے جیسی ہی ہے تو پھر میرے لیے بھی تمہارے گھر میں ظاہر ہے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں کہتی انہیں سراپا ندامت بنا گئیں۔ اب تک خاموش بیٹھے عیسیٰ نے خاموشی کی جھیل میں پہلا پتھر پھینکا۔ میں دادو جان کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں، یہاں آپ کو کیا تکلیف ہے ماں جی؟ وہ بوکھلائے، جبکہ عقل کی اندھی رابعہ بیگم نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ ادا کیا۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بھری دھوپ میں چھتنار درخت کا سا کام دیتے ہیں بزرگ، مجھے تو نہیں مگر شاید مجھ سے دوسرے بہت سوں کو تکلیف پہنچتی ہو، اور بیٹا وہ مسلمان ہی کیا، جس سے کسی دوسرے مسلمان کو اذیت یا پریشانی ملے۔ دعا کرتی رہوں گی اس گھر اور اس کے مکینوں کی عزت اور خیر کی۔ وہ حضرت تھی، اچھی طرح جان گئی تھی کہ یہ گھرانہ نام نہاد ترقی کی کس راہ پہ جا رہا ہے، مگر ان کی شنوائی کہاں ہوتی تھی، سو اب ٹوکنے سے بہتر دعا کرنا ہی تھا۔ اب اگر اماں جان فیصلہ کر ہی چکی ہیں تو پھر آپ انہیں مجبور مت کریں، انہیں تکلیف ہوگی۔ رابعہ بیگم نے شوہر کو تنبیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بظاہر آرام سے کہا تو وہ جتانے والی نظروں سے بیٹے کو دیکھنے لگیں۔ پھر عیسیٰ کو مخاطب کیا، عیسیٰ جا کر ثانیہ کو حفاظت سے اس کے گھر چھوڑاؤ، آگے جو کرنا ہوگا وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ ثانیہ ان سے مل کر خاموشی سے اپنے بیگ کی جانب بڑھی جو اس سے پہلے ہی عیسیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ وہ چپ چاپ باہر نکل گئی، عیسیٰ بھی اس کے پیچھے بڑھا۔ رابعہ بیگم نے بے حد ناگواری سے یہ منظر دیکھا تو وہ رہ نہ سکی، باہر اتنے ڈرائیور موجود ہیں اور آپ اسے عیسیٰ کے ساتھ بھیج رہی ہیں، ان میں سے کوئی بھی عیسیٰ جتنا قابل اعتماد میرے نزدیک تو نہیں ہے۔ انہوں نے اطمینان سے کہا، پھر کھنکاری، اور ویسے بھی عیسیٰ مجھے اشارتاً کہہ چکا ہے ثانیہ کی بابت۔
کیا مطلب؟ کیا کہہ چکا ہے؟ رابعہ بیگم کے کان کھڑے ہوئے۔ یہی کہ اسے ایسی مضبوط کردار کی لڑکی چاہیے جو اس کے آئندہ نسلوں کو بھی سیدھی راہ پر چلا سکے۔ وہ دکھی نظروں سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولیں، جس کی پیشانی ان کی بات سمجھتے ہوئے اور کالود ہو رہی تھی۔ وٹ؟ رابعہ بیگم کو جھٹکا لگا۔ اس گھٹیا سے واقعے نے اسے اتنا جذباتی کر دیا کہ وہ رات ہی رات میں اتنا فضول فیصلہ کر گیا۔ دادو جان نے سر جھٹکا۔ سنبھلنے کو ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے رابعہ بیگم۔ وہ مرد ہو کر جو بات سمجھ گیا، تم عورت ہو کر بھی اس کی نزاکت کو نہیں جان پائی تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ سب جانتی ہوں میں، کس کی پڑھائی پٹیاں اور کس کی لگائی ہوئی آگ ہے یہ۔ وہ جاہلوں کی طرح چلاتی ہوئی اٹھی اور پھر تنفر سے بولی، وہ 2 ٹکے کی ملازمت سنبھالے گی، اس کی نسلوں کو اور سیدھی راہ پر چلائے گی۔ آج یہاں سے پھانس کے لے گئی ہے گھٹنی، کل وہاں سے آپ کو نکالے گی، پھر میں آپ سے پوچھوں گی۔ وہ جو منہ میں آیا وہی تباہی بکتی وہاں سے چلی گئی اور ان کے پیچھے سر جھکائے سوچ میں گم معظم ربانی بھی۔ دادو جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ خدائی تمہارا بھلا کرے میرے بچوں، اور تمہیں عزت و آبرو سے رکھے۔ تمہاری ان عزتوں کی جو تم نے آدھے ادھورے کپڑے پہنا کر محفلوں میں سجا رکھی ہے، خدا حفاظت کرے۔ وہ مہم مناجات تھیں۔ اسے گھر کا پتہ بتا کر وہ خاموشی سے شیشے سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ کھنکارا، اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ثانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ نظریں سامنے جمائے وہ اسی سے مخاطب تھا۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ ثانیہ نے اطمینان سے پوچھا۔ میری ہے۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ تو پھر میری اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو چاہے بولتے رہیے، وہ بے نیازی سے بولی تو عیسیٰ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بلا واسطہ اجازت کا شکریہ۔ ثانیہ سمجھ تو رہی تھی کہ وہ کس موضوع کو کھولنے کی کوشش میں ہے۔ میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ منہ پھٹ تو وہ تھا ہی، اور جس ماحول سے تعلق رکھتا تھا وہاں اسے لپیٹ لپاٹ کے بات کرنا کہاں سکھایا گیا تھا؟ مگر ادھر بھی ثانیہ تھی، ویسے ہی جیسے باقی انسان ہوتے ہیں۔ شانے اچکا کر کہا تو وہ بے ساختہ ہنسا۔ تھینک گاڈ انسان تو لگتا ہوں۔ آپ نے جو ٹرن لیا ہے اس طرف سے گھر دور پڑے گا، سیدھا راستہ ہی چلتے۔ ثانیہ کی نگاہ باہر ہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ثانیہ خاموش رہی۔ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے سچ بتانا پڑے گا؟ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد ثانیہ نے جواباً پوچھا تو عیسیٰ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، بلکہ جو کپڑے آپ نے مجھے خرید کے دیے تھے ان کے پیسے میں آپ کے منہ پر مارنے کا سوچ چکی ہوں۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ او مائی گاڈ! وہ ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ میں کسی ارے کرے کا احسان لینا پسند نہیں کرتی۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولی تو عیسیٰ نے اسے سراہا۔ ویل ڈن! ارے غیرے کا احسان لینا بھی نہیں چاہیے۔ پھر قدر توقف کے بعد پوچھنے لگا، مگر جب ایرا غیرہ اپنا بن جائے تو؟ آپ مجھے کتنا جانتے ہیں عیسیٰ؟ 4 5 یا محض 6 ملاقاتیں؟ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی تھی۔ واقعی تم سچ کہہ رہی ہو، مگر کل رات میں نے جتنا تمہیں جانا ہے وہ عمر بھر کے لیے کافی ہے، اور دادو جان کہتی ہیں کہ کسی کا دل پلٹنے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ سچے دل سے بولا تو ثانیہ کے دل پہ چھائی کثافت بھی ہٹنے لگی۔ مگر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تمہارا؟ میرے دل کے پلٹنے کا؟ کیونکہ نہ تو میں نے آپ کے متعلق کبھی ایسا سوچا ہے اور نہ ہی ارادہ تھا۔ مجھ میں اور آپ میں بہت فرق ہے، وہ بولی۔ کروں گا، انتظار کروں گا، مگر صرف 1 ہفتہ، وہ صاف گوئی سے بولا۔ اور پھر؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو وہ ہنس دیا۔ سیلینا سے شادی نہیں کروں گا، بلکہ دادو جان کو لے کر ملکہ عالیہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر دیکھوں گا وہاں کیسے مجھے جان کی امان نہیں ملتی۔ اس کے شوخ لہجے میں کئی بات نے ثانیہ کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ بلا شبہ یہ سب بہت اچانک سے ہی، مگر جب رب العزت اسباب پیدا کرتا ہے تو بندے کو مانتی ہی بنتی ہے۔ ثانیہ نے اپنے دل کو ٹٹولا تو اسے محسوس ہوا کہ ابھی نہ صحیح، مگر شاید اگلے چند دنوں میں وہ بھی اس شخص کے فیصلے پر دل ہی سے راضی ہو جائے کہ وہ تو محض ثانیہ کے ایک اچھے عمل سے متاثر ہو گیا تھا، اور اب ثانیہ کو اس کے متاثر ہونے سے متاثر ہونا تھا۔ اسے زیر لب مسکراتے دیکھ کر عیسیٰ مطمئن سا سامنے صاف اور روشن دکھائی دیتی سڑک پر گاڑی دوڑانے لگا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔